أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسانوں، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور اس کا جوڑا بھی اس کی جنس سے پیدا کیا ہے، اور پھر دونوں سے بکثرت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے ہیں۔ اور اس خدا سے بھی ڈرو جس کے ذریعے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قرابت داروں کی بے تعلقی سے۔ اللہ تم سب کے اعمال کا نگران ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکوت جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کا نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام مرحبا رمضان کی سحری نشریات میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ سحری کے پروگرام میں ملکۃ العرب، زوجہ رسول ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت اقدس پر، ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے ان کی سیرت کے مزید اور پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں اس عظیم المرتبت ہستی کے ذکر کے لیے، ان کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے جن دانشور حضرات کو مدعو کیا ہے، آپ کے سامنے ان کا مختصر تعارف پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں محترم جناب قاری صاحب کا جو ہے نہایت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی خوبصورت آواز سے
ہمارے قلوب کو، ہمارے اذان کو منور فرمایا، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور تلاوت کلام سے مستفید فرمایا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے معروف محققہ ہیں، مصنفہ ہیں، شاعرہ ہیں، ذاکرہ ہیں، محترمہ پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام، وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو بہت پروگرام میں۔ شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ممتاز ثنا خاں، نعت خاں، منقبت خاں، جناب تابش مہدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا آپ سے، اور ہم نے گزشتہ پروگرام میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ وہ یقیناً آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت اتنی وسعت رکھتی ہے کہ کئی پروگرام پر بھی ان پر سیر حاصل گفتگو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کی زندگی بہت ہی عظیم ہے، اور آپ کا مقام و مرتبہ خود قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر جا بجا بیان ہوا ہے۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب وحی نازل ہو رہی تھی اس وقت اور اس کے بعد جو حالات کا سامنا خود خاتم الانبیاء نے فرمایا، ایسے حالات میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کس طرح رسالت میں آپ کا ساتھ دیا، اس اسلام کی ترویج و تبلیغ میں آپ مددگار رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے بابرکت اسم سے، اور درود و سلام ہو ان ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور ہدیہ صفا سے عشق، ہدیہ وفا، ہدیہ درود و سلامات، ام الفضائل، ام الایتام، ام المساکین، ام الزہراء، ام المؤمنین، ام الائمہ، ام الشہداء، رئیسہ، عقیلہ قریش، سیدۃ القریش، ملیکۃ التجار، سبحان اللہ، ملیکۃ العرب، واہ، طاہرہ، کبریٰ، عذرا، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پر ہزاروں درود و سلام۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ یوں سمجھیے کہ ایک باب مناقب ہے جناب سیدہ کے تذکرے میں، کہ ملیکۃ التجار بھی کہا گیا، ملیکۃ العرب بھی کہا گیا، اور ملیکۃ العرب میں جو خاص عاشقانہ پنہائیاں موجود ہیں اور لفظی نفاستیں عربی کے ساتھ موجود ہے، اس کا کیا کہنا، کہ ہمیشہ آپ کو خواتین جتنی باعظمت اہل مال خواتین نظر آتی ہیں تذکروں میں، تاریخ کے تذکروں میں، وہ سب کی سب ملکہ کا لفظ استعمال ہوا، ملیکہ نہیں کہا گیا۔ ملکہ ملک سے نکلا ہے، اور ملیکہ ملک سے، ملک اور ملک میں فرق ہے۔ کیا بات، یعنی ملکہ بلقیس ہے، ملکہ زبیدہ ہے، ملکہ 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 کی اس تکرار اور تسلسل میں فقط ایک مقام پر ایسا مقام آتا ہے جہاں ہم جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو ملیکۃ العرب کہتے ہیں، اور یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی، ملکہ، ملک کی مالک کو ملکہ کہتے ہیں، کیا بات، اور کسی قریے کی شہنشاہ اور ملکہ کو ملیکہ کہتے ہیں۔ کیا بات، یوں سمجھیے کہ صاحب مال ہونے کی وجہ سے بی بی ملکہ بنی، اور پھر آقا کی باعظمت فضائل نے اور مولا و آقا کے حسین و جمیل ساتھ نے آپ کو ملیکہ بنا دیا۔ آپ وہ ملکہ عرب ہیں کہ ایسے قریے کی ملیکہ کہلائیں کہ حشر بھی برپا ہوگا تو یوم مقام عرفات پر ہوگا، یعنی حشر کے دن بھی بی بی ملیکہ ہی ہوں گی، ملیکۃ العرب ہی ہوں گی۔ اللہ، ہزاروں درود و سلام اس شہزادی پر۔ آپ وحی کا ذکر کر رہے تھے تو میں کیا بیان کروں اپنے آقا مصطفیٰ کی وہ دو لا زوال بے نظیر لا مثال نورانی متبرک چہرے، کہ ایک شہزادی کی چادر، چادر جمانی بن کر، چادر کسا بن کر، حوران خلد کی جمال فطرت انگلیوں سے بنی اس چادر تطہیر کے سائے میں آقا آ کر آیت تطہیر کا مصداق سناتے
فرماتے ہیں، سبحان اور اس کے ساتھ دوسری طرف چادر وحی کے بعد جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے خوشبودار نورانی حجاب کبریا کا استعارہ وہ چادر جو آقا پر تنتی ہے تو ایسا صاحبان عشق تن جاتا ہے، ایسا سکون ملتا ہے، ایسا انس نصیب ہوتا ہے کہ آقا کی بے قراری اور اضطراب سکون میں بدل جاتا ہے۔ کیا بات، اس وحی کا کیا کہنا، صاحب وحی کا کیا کہنا، اور وحی کی خوشبوؤں میں سفر کرتی اس شہزادی کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول خدا جب مناقب بیان فرماتے ہیں اپنی مونس و دمساز و ہمدرد و انیس و رفیق ہستی کے، تو مولا آقا ایک روایت آج میں پڑھ رہی تھی، بہت خوبصورت روایت کو، اس میں مولا مختلف خواتین کی مختلف صفات کو بیان فرماتے ہیں۔ تقریباً 10 خواتین کو مولا نے ذکر فرمایا کہ حوا کو خدا نے توبہ کی صفت عطا کی، سارہ کو جمال عطا کیا، مریم کو پاکیزگی عطا کی، فاطمہ کو علم عطا کیا، اسی طرح حضرت ایوب کی زوجہ کو صبر عطا کیا، زلیخا کو حکمت عطا کی، ملکہ بلقیس کو، اس طرح مولا بتاتے جاتے، اور جب 11واں نمبر آتا ہے تو بھی مولا فرماتے ہیں اور خدیجہ کو رضا عطا کی گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی رضا الہی۔ اور اگر صاحب علم اور صاحب عرفان آدمی جانتا ہے کہ وہ 10 کی 10 صفات رضا الہی کے اندر موجود اور جمع ہے، گویا وہ ساری صفات اگر جمع ہو جائیں تو بی بی خدیجہ، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دنیا ایک بازار ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، خسارے کا سودا وہ کرتا ہے جو اس بازار دنیا میں مال دنیا لے کر آتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس بازار میں تقوی کا رزق لے کر آتے ہیں اور اسے بازار دنیا میں پیش کرتے ہیں، جس کا خریدار خدا بنتا ہے۔ خدا کی قسم، کائنات کے 2 عظیم الشان خریدار ہیں، ایک علی مرتضیٰ شیر خدا یعقوب الدین، ایک ایسا خریدار کہ جس نے اپنے نفس کو بیچ کر خدا کی مرضیوں کو خریدا، کیا بات، اپنے نفس کو خدا کے حضور پیش کیا، اور بازار دنیا سے خدا نے اس نفس کو خریدا اور آواز لگائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ وہ انسانوں میں سے وہ کون سا نفس نفیس ہے کہ جس نے اللہ کی مرضی کی اس تجارت میں اللہ کی مرضی کو خریدا ہے اور اپنے نفس کو بیچا ہے۔ خدا کی قسم، یہ رضا الہی کی وہ باعظمت ترین تجلی ہے علی، کہ جو علی کے در سے وابستہ ہوا وہ رضی اللہ ہوتا گیا۔ دوسرا تاجر سامنے آتا ہے جہاں پر جناب خدیجۃ الکبریٰ کھڑی ہیں، جنہوں نے اپنی متاع حیات، متاع نفس، متاع مال دنیا سب کچھ وار کر، خود مال کثیر دے کر خدا سے خیر کثیر حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کثرت خیر جو رضا کی صورت میں آگے چلا، تو خدا کی قسم آقا مصطفیٰ نے فرمایا خدیجہ رضا خدا کی صفت سے متصف ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے خدیجہ کی محبت بطور رزق عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ وہ آقا ہیں کہ جن کے لبہائے نورانی یاقوتی لب فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی اللہ رب العالمین، میں سونا اٹھنا جاگنا بیٹھنا سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ تو گویا یہ جو رزق ہے، عشق خدیجہ، محبت خدیجہ، ان سے خدیجہ، گویا یہ قرب توحید کا وسیلہ ہے مصطفیٰ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسی تجارت کی خدا سے اور ایسی رضا حاصل کر لی کہ یہ رضا خیر کثیر کی صورت میں، اگر قرآن میں اگر آپ سورۃ الحسین سورہ فجر پڑھیں تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، رضا خدا حسین ہے۔ فاطمہ جس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ راضی، اس سے خدا راضی۔ رضاؤں کا یہ سلسلہ جناب خدیجہ سے آگے، آل خدیجہ کی آل اور خدیجہ کا مال آقا کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے۔ وہ 25 برس جو عالم شباب نے آقا نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزارے، وہ باعظمت ترین سال کہ جس میں شہزادی نے اپنی ساری طاقتوں کو، اپنے ایثار کو، اپنی محبت کو، اپنی جان بازی کو، اپنی فداکاری کو، اپنی جانثاری کو آقا کے قدموں میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور زمانہ انہیں آج بھی کبریٰ کے نام سے، اور یہ لقب کبریٰ جب رسول خدا نے عطا کیا ہے جناب سیدہ کو۔ اکبر کے اندر کتنی پنہائیاں ہیں، اللہ اکبر۔ اکبر کی پنہائیاں آپ کیا جانے، جو نعرہ لگاتا ہے اللہ اکبر کا وہ جانتا ہے، اور اس کی مؤنث ہے کبریٰ۔ رسول خدا نے جناب خدیجہ کو لقب کبریٰ دیا، علی مرتضیٰ نے زینب علیہ کو لقب کبریٰ دیا، اور مولا حسین نے اپنی قائم اللیل اور صائم النہار بیٹی فاطمہ
कुबरा को लक़ब कुबरा अता किया। क्या बात, ये कुबरा का तसलसल है जो हमें नज़र आता है यहाँ। वाह, बहुत खूबसूरत आपने गुफ्तगू फरमाई। और यकीनन जो अज़मत, जो मकाम, जो मर्तबा जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का है, मैं तो अक्सर वो ज़िक्र करता हूँ गार हिरा का, और जितना फ़ासला तय करके गार हिरा तक पहुँचती थी, मैं आज भी मैंने उस मकाम को देखा है कि हम तो उस मकाम पे जाते हैं जहाँ से पहाड़ी का आगाज़ होता है। अब पहाड़ी से पहले ख़ुद जहाँ पर खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मक्कतुल मुकर्रमा जहाँ काबतुल्लाह है वहाँ मौजूद है, वहाँ से खुद कई किलोमीटर का फासला है। वो सारा तय करके पहाड़ी तक आना, और वहाँ से ऊपर जवान जो है बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ी पर चढ़ते हैं। तो वो कमाल है इश्क व मोहब्बत का, वो खुदा के लिए जो इश्क व मोहब्बत है, वो इस इस्लाम की दीन मुबीन की तरवीज व तबलीग के लिए जो इश्क मोहब्बत है, और इसके लिए जो इसार व कुर्बानी है, यकीनन इसका कोई जो है इसकी मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन कराम, यहाँ पर मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक बार फिर प्रोग्राम मरहबा रमज़ान सहरी नशरियात में आपका खैर मकदम है। रात के इस पहर हम उस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती का तज़किरा कर रहे हैं, और जिनकी शान अक़दस खुदा ने कुरान मजीद में और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़ुबान वही से जा बजा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल बयान फरमाए, और वो माशाअल्लाह मैडम ने इस वक्त बहुत खूबसूरती के साथ उन फ़ज़ाइल को बयान किया है। इससे पहले कि गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, मैं जनाब ताबिश मेहदी साहब से गुजारिश करूँगा कि बारगाह रिसालत में नज़राना अक़ीदत पेश फरमाएँ। एक मनक़बत से चंद बिस्मिल्लाह ताऊ। सीखा है हमने बोलना उस ख़ानदान से, सीखा है हमने बोलना उस ख़ानदान से, वो जिसके बेज़ुबान ही फिरते ज़बान से, सीखा है हमने बोलना। काबा अली का अभी है किसकी मजाल है, काबा अली का अभी है किसकी मजाल है, खाली कराए घर कोई मालिक मकान से, सीखा है हमने बोलना, और इस पर रखे हैं पाए मुबारक हुजूर ने, इस पर रखे हैं पाए मुबारक हुजूर ने, ये अर्श कुछ ज़्यादा नहीं पायदान से, सीखा है हमने बोलना, और असगर को बेज़ुबान समझता है हुरमुला, ये हुक्म दे तो तीर न निकले कमान से, सीखा है हमने बोलना। बहुत खूब। शराजी साहिबा, आपकी खिदमत में सवाल रखना चाहूँगा, क्योंकि बहुत जो है ना फ़जीलतें हैं, बहुत बड़ा मकाम है जनाब खदीजतुल कुबरा का, लेकिन हम चाहेंगे कि माशरे में इस वक्त जो मुख्तलिफ़ तबक़ात हैं, ख़ासकर ख़वातीन के मुख्तलिफ़ अंदाज़ में जो उनकी खिदमात होती हैं माशरे के अंदर, उनमें हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के मुख्तलिफ़ पहलुओं में से एक पहलू
کہ آپ کا ایک ماں کے اعتبار سے ایک ماں کو کیسے ہونا چاہیے اور اپنی اولاد کی کیسے تربیت کرنی چاہیے، وہ ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی پر اگر دیکھتے ہیں، ان کا زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ایک آئیڈیل ماں معاشرے کے اندر موجود ہے۔ بے شک المیہ یہ ہے کہ جب بھی ہم جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ خیر کرتے ہیں تو ہمیشہ ان کے مال کا تذکرہ کر کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر زبان رسول سے سلسبیل وحی سے دھلی ہوئی زبان نے جب جناب سیدہ کو تعارف کروایا تو مولا ایک مقام پر بی بی کے مناقب بیان فرما رہے تھے، تو ابتدا مال سے نہیں کی، سب سے آخر میں مال کا اظہار فرمایا۔ سب سے پہلے کہا کہ خدیجہ خواتین میں سب سے زیادہ پرجمال خاتون، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا سب سے زیادہ صاحب عقل خاتون، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا خدیجہ دنیا میں سب سے زیادہ صائب مشورہ دینے والی صاحب حکمت خاتون ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ خدیجہ کائنات کی عورتوں میں سب سے زیادہ باعفت اور باحیا خاتون ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد یہ مسلسل آقا فرما رہے ہیں، یعنی وہ تمام عظمتیں اور فضیلتیں پہلے گنوا رہے ہیں جو ایک خاتون کے لیے ایک بہترین اور باعزت ترین سلسلے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اسی طرح کہ مروت میں پوری کائنات میں خدیجہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کہا کہ مال و دولت میں خدیجہ کی ہمسری کوئی دوسری عورت نہیں کر سکتی۔ گویا پہلے انسانی خواص اور صفات کو پوری ترتیب کے ساتھ بیان کر کے آقا نے بتایا کہ خدیجہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے چشم تصور میں خوبصورت واقعہ آ رہا ہے کہ جن دنوں میں جناب سیدہ توریت، زبور اور انجیل کے دروس ہائے معرفت رکھوا کر اپنے ہاں، میں نے بتایا تھا، کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ جہالت کا دورہ تھا اور بی بی نے ہر مفاسد معاشرہ جتنے تھے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو منوایا ہے خدا کے ہاں، تو اس میں ایک جہالت بھی ہے جس میں بی بی یہود و نصارہ کے علماء کو بلا کر آسمانی کتابوں پر بحث و مباحثہ فرماتی ہے، بصیرت سے ان کے مخ تک پہنچتی ہیں۔ تو وہیں پر ان دنوں چونکہ کاہن، یہودی کاہنوں کا بڑا دورہ تھا، ماہر علم نجوم، ماہر ستارہ شناس، قیافہ شناس لوگ تھے، تو ایک کاہن گزر رہا تھا، شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا رہی تھی، تو اس نے متوجہ کیا لڑکیوں کو اپنی طرف کہ آؤ میں تمہیں تقدیر کا حال بتاؤں۔ تو لڑکیاں فوراً متوجہ ہو گئی، لڑکیوں کی نفسیات ایسی ہوا کرتی ہے۔ جب وہ قریب گئیں تو اس نے کہا کہ پہلے اپنی ملیکہ کو بلاؤ، میں اس کے چہرے پر ایک بہت بڑی تقدیر دیکھ رہا ہوں، میں اسے پہلے بتاؤں گا پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ اب یہ دوڑتی ہوئی سہیلیاں گئی کہ شہزادی کاہن کہہ رہا ہے کہ آئیے ہم آپ کو آپ کی مقدر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو شہزادی نے عربی میں کیا خوبصورت شعر کہا، فرمایا کہ خدیجہ کاہن کی بتائی ہوئی تقدیر پر یقین نہیں رکھتی، خدیجہ اپنی تقدیر خود لکھنا جانتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ہے۔ یعنی اپنی تقدیر خود لکھی، اپنے کردار سے، اپنے تسلیم، اپنی وفا، اپنی خدا شناسی، یعنی خدا پرست ہے بی بی۔ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو رسول خدا کی ہم نسب ہے، یہ وہ واحد رسول کی زوجہ ہے جو دونوں طرف سے، ماں اور باپ دونوں طرف سے ہم نسب ہے مولا کی۔ یعنی حضرت قصی چوتھے دادا بی بی کے بھی حضرت قصی ہیں اور چوتھے دادا رسول خدا کے بھی حضرت قصی ہیں، اور بی بی کی والدہ کا بھی شجرہ نسب جا کے حضرت قصی سے جا کر ملتا ہے۔ گویا ہم نسب ہے شہزادی، اور اتنی باعظمت گھر سے ہیں کہ یہ دار الندوہ یعنی مشورہ دینے والا سلسلہ جو تھا یہ بنی اسد کی طرف سے، دادا بی بی کے اسد، مشورہ لیا جاتا تھا، صاحب مشورہ دینے والوں کا گھر تھا۔ یہ وہ باعظمت گھر تھا کہ جہاں پر حضرت اسد حلف الفضول آپ جانتے ہوں گے کا معاہدہ، جو امن کمیٹی بنائی گئی تھی، جو ظالم کے خلاف اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کمیٹی بنائی گئی، جس کے بارے میں رسول فرماتے تھے کہ اگر میں موجود ہوتا تو میں اس معاہدے کا حصہ بنتا۔ یہ حضرت اسد کے ہاتھ سے تھا، یعنی ظلم کے خلاف اٹھنے والا اور مظلوم کا ساتھ دینے والا یہ گھرانہ اپنی ابراہیمی سلسلوں کو لے کر آگے چل رہا تھا۔ اور اس کے بعد خود حضرت خویلد کے بارے میں ہے کہ یمن کے بادشاہ نے جب حملہ کیا اور مکہ کو تاراج کیا اور چاہتا
معاملہ تھا کہ وہ حجر اسود کو اتار کر لے جائے، وہاں پر حضرت خویلد نے اپنے جاباز سپاہیوں کے ساتھ ایسے رجز پڑے اور ایسی جابازی سے للکارا اس کو کہ وہ بغیر اٹھائے رخصت ہو گیا یمن کا بادشاہ۔ تو اس طرح کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی شہزادی کے اندر وہ باعظمت خصوصیات ہیں کہ جس میں وقار ہے، تمکنت ہے، خدا کی خدا شناسی ہے، توحید پرستی ہے، تسلیم ہے، صبر ہے، عظمت ہے۔ یہ ساری عظمتیں ماں میں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر ماں زہرا جیسی بیٹی کی ماں بنتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور شہزادی یوں سمجھے کہ یہ کوثر کی نعمت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا وہ تسلسل ہے۔ واہ 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 واہ۔ آپ کو معلوم اسی سورہ میں کہا گیا کہ ہم آپ کو وہ عطا کریں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہ عطا کا سلسلہ جناب خدیجہ سے چل کر آگے پہنچا اور ایسی کثرت ایسی ماں پیدا کر کے زمانے کو دے دی جو عالمین کے مردوں عورتوں کی ایسی ماں ہے، جو جاتے وقت بھی ایسی ماں ہے جو کہہ رہی ہے کہ یا علی میرے سارے بچوں تک میرا سلام پہنچا دیجیے گا، قیامت تک آنے والے میرے سارے بچوں تک میرا سلام پہنچا دیجیے گا۔ اللہ، جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام، میں تو اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، خاص کر جو معصومین ہیں، وہ چونکہ خدا کے نمائندے ہیں زمین پر، تو ان کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ لے کر آتے ہیں، یعنی علم لدنی کے مالک ہیں، وہ تمام تر تربیت کے عنوان سے بھی وہ سب چیزوں سے مزین ہو کے زمین پر آتے ہیں، تو ان کے لیے الگ سے تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جس بچی کی تربیت کر رہی ہیں یا جس بچی کی پرورش کر رہی ہیں، جس کو اپنی آغوش میں بٹھا رہی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ سیدۃ نساء العالمین ہے، یعنی پوری کائنات کی خواتین، پھر جنت کی خواتین کے سردار آپ کا لقب ملا۔ اور کیسا صبر سکھایا، وہ 3 سال ہی تو تھے بی بی کے پاس، یہ اصل تربیت شیب ابی طالب، جو صبر، قناعت، تسلیم، توکل، وفا، جانثاری، یہ ساری چیزیں، یہ سماجی اور معاشی بائیکاٹ پھر جناب سیدہ نے بھی سہا ہے۔ آپ تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں، دونوں بائیکاٹ پھر مدینہ میں جناب سیدہ نے سہے ہیں، اور اسی طرح ولایت کے ساتھ شانے کے ساتھ شانہ ملا کر ولایت کا ساتھ دیا ہے، محافظہ ولایت، وکیلہ ولایت، شہیدہ ولایت، سپاہیانہ انداز میں۔ جس طرح کل جناب خدیجہ، اللہ اکبر، بی بی خدیجہ کے بارے میں جس طرح خطبات جناب زینب و جناب فاطمہ ہیں، ایک اور خطبہ تاریخ میں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ پر سنگ باری جاری ہے، ملعون کفار آقا کو اذیت دینے کے آخری حربے گنوا رہے ہیں، بی بی کو خبر ہوتی ہے، دوڑتی ہوئی جاتی ہے، مولا کو تلاش کرتی ہیں، آقا کو لے کر گھر تک آتی ہے، وہ مجمع جو تکلیف دینے کے در پہ ہے وہ آقا کا پیچھا نہیں چھوڑا، شہزادی ایک پتھر پر کھڑی ہوئی گھر کے سامنے اور کہا، ہے عربو تمہاری غیرت اور حمیت کہاں چلی گئی، جس دروازے پر تم قطاریں لگا کر مجھ سے قرض مانگا کرتے تھے اور میرا مال لے جا کر میں نے تمہیں غنی کیا، تمہیں صاحب مال کیا، تم اس دروازے پر پتھر لے کر آ گئے ہو۔ ایسا عظیم و شان خطبہ دیا اس شہزادی نے رسالت کے دفاع کے لیے کہ وہ سارے کتابوں میں لکھا ہے جو لوگ تھے سب ایک لمحے میں تتر بتر ہو گئے۔ یہ بلاغت و فصاحت عظیم و شان جناب سیدہ خدیجہ، علی کی بیٹی بولے تو اور بات ہے، کیا بات، بلاغ مبین کی مالکہ بولے تو اور بات ہے، مگر یہ خاتون ہے خدیجۃ الکبریٰ جو رسالت کے لیے ایسے منبر پر آئی ہے کہ جو اپنی طاقت گفتار سے زمانوں کو بتا رہی ہے کہ رسالت کے دفاع کے لیے ایک اکیلی خاتون کافی ہے، اور اس عورت کو اتنا عظمت دی رسول خدا نے۔ خدا کی قسم ہمارے یہاں آواز اٹھائی جاتی ہے کہ عورت کاروبار کر رہی ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے۔ مولا نے اگر کاروبار کیا تو ایک عورت کے ساتھ کیا، بے شک بے شک۔ خدا کا وہ نمائندہ ہے جس خدا نے کہا ہے کہ ذکرن او انثی، تم میں سے چاہے تم مرد ہو یا عورت ہو، جو تقوی صاحب تقوی ہوگا اسے حیات طیبہ عطا کروں گا۔ کیا بات، اسی عظیم الشان خدا کے سفیر نے ایک عورت کے مال کو منتخب کیا۔ یہ عظمت ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ رسول خدا نے خاتون کے مال کو، اب تجارت پہلا تجارت، بلکہ جو تجارت کی وہ بی بی کے ہی مال کی۔ کتنا پاکیزہ مال ہے، کتنا پاکیزہ مال ہے کہ اسلام کی ترویج میں عورت ہو یا مرد ہے۔ واہ 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 واہ، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے آج کے معاشرے کے لیے۔ بعض اوقات آپ کو یہ سننے میں ملتا ہے اکثر کہ خواتین کی جو مال، خواتین کی جو کمائی وہ اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات
آپ جناب آقا نے خدیجۃ سرپرستی الکبریٰ کے کروائی۔ مال کو دیکھیے کہ وہ اسلام کی ترویج میں استعمال ہوا. بے شک، اسلام کی ترویج و تبلیغ میں جو مال استعمال ہوا وہ خدیجۃ الکبریٰ بے شک، کتنا پاکیزہ مال تھا، بے شک۔ کتنا. تو میں اس سے پر مزید انشاءاللہ بات کرتے ہیں. میں تابش مہدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ امامت میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. جزاک اللہ جزاک اللہ. ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا رمضان سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت پاک پر، اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اور آج کے پروگرام میں بھی ہم جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی پر گفتگو کر رہے ہیں. اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز ریسرچ اسکالر ہے محترمہ ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں. اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ممتاز ثنا خاں نعت خاں جناب محمد وسیم عباسی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں، اور میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. تو شائع خوباں تو جان جانا، تو شائع خوباں تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، اکھیاں دی سک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی، اکھیاں دی سک لیندی
ٹھنڈ سین چ پہ جاندی تک لیندی زلیخا جے تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا آقا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے گے تجھ پہ 70 ہزار پردے تجھ پہ 70 ہزار پردے جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، جزاکم اللہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. آغاز تبلیغ اسلام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن افراد نے خدمات انجام دی، ترویج و تبلیغ میں مدد کی، ہم خواتین کا تذکرہ کر رہے ہیں اور خاص کر ملکۃ العرب کا، تو خواتین کا جو کردار رہا ان میں اولین اور سب سے سر فہرست جو نام ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا نام آتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ کچھ تذکرہ اس حوالے سے ہو. نحمد و نصلی علی رسول الکریم و اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اگر تاریخ اسلام کی بات کریں اور تاریخ دنیا کی بات کریں جی، یعنی کرۂ ارض سے اب تک آپ کے اس لمحے موجودہ لمحے تک، اور بالخصوص تاریخ اسلام کے، جبکہ اسلام کی تاریخ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کا کھلم کھلا اعلان کیا اس وقت سے لے کر اب تک میں نے بارہا لٹریچر پڑھا، وومن امپاورمنٹ کی بہت ساری بکس پڑھی، کانفرنسز اٹینڈ کی، لٹریچر پڑھا، لیکن آج میں یہ بات کہنے کے اوپر حق بجانب ہوں، بلکہ یہ بات میں بالکل دلیل کے ساتھ کہتی ہوں. اور دلیل کیا ہے؟ برہان، یعنی جو عقل کی کسوٹی کے اوپر پرکھا جا سکے، کہ ایسی خاتون کہ جو اس وقت کا جو المیہ تھا، جو معاشرے کا المیہ تھا، اس معاشرے کے المیہ میں بھی اس خاتون کی وہ عزت، وہ حرمت ہو کہ بڑے بڑے لوگ ان کے آگے گھٹنے ٹیک رہے ہوں، اور ان کی دولت یا ان کی امپاورمنٹ یا اکنامک، جس کو میں یہ کہوں گی کہ اکنامک جو اپنی خود مختاری تھی اس زمانے کے اندر، کہ جب عورت کو حقوق نہیں ملتا تھا، اس وقت وہ خاتون جس تجارت کے شعبے سے منسلک تھی، آپ اور میں آج سوچ نہیں سکتے. آج آپ کے پاس جتنے بھی قانون کی ترامیم دیکھ لیجئے، 33% سے زیادہ خواتین کا آپ کو انکلوژن نہیں ملتا ہے. یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی اور ہیومن رائٹ کی جو اونچائی ہے وہ مشرق اور مغربی دونوں جگہ کے اوپر بہت ڈھول پیٹ کے بتائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ عورت کو وہ مقام آج کے دور میں نہیں دیتے. اس کے اوپر انگلی اٹھتی ہے اور اس کو کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے. لیکن آپ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو حبالہ حرم میں آنے کے بعد ایک شوہر کو ایک غمگسار، ایک شریک حیات کی جس طرح سے ضرورت تھی، پروردگار نے یہ اہتمام خود فرما دیا تھا. کیا بات. اور یہ حبالہ حرم کی جو پہلی خاتون تھی، جن کے لیے خاص طور پر جن کو منتخب فرمایا گیا اسلام کی ترویج میں، تبلیغ میں اور مشکلات کے سفر میں ثابت قدمی کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کے لیے تا دم آخر، تو وہ انتخاب آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا کیا گیا۔ بے شک، بے شک۔ اب آپ یہاں پر ان کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک تو ان کی یہ کہ خود مختاری، اس کے باوجود ان کی سیرت کے اندر عاجزی، انکساری اور دین کی تبلیغ میں والہانہ لگاؤ، بے شک۔ شوہر کے ساتھ چلنا، شانہ بچانا چلنا، جو کہ اس زمانے کے لحاظ سے اگر آپ اپنی تاریخ کو پڑھتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے یہ ناممکن کام تھا۔ دیکھیے ایک خاتون ہے، بلکہ میں پہلے انسان کی فطرت کو واپس کو یہاں پہ اس کا اظہار کروں، انسان کی فطرت ہے کہ تھوڑا سا بھی اس کے پاس مال و متاع ہو تو وہ اپنے آپ کو کسی دوسری دنیا کا مافوق الفطرت انسان سمجھتا ہے، اور یہاں تو خاتون کا معاملہ تھا، والد کی طرف سے ان کو جو بے تحاشا اثاثہ ملا۔ اب یہ ہر راوی نے اپنے اپنے طور پہ لکھا ہے اتنا اثاثہ تھا، اتنا اثاثہ تھا، لیکن بہرحال یہ بات مستند ہے اور تمام اجماع کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ واقعتاً وہ ایک امیر کبیر خاتون تھی۔ جب امیر کبیر خاتون تھی اس خاتون کے مزاج میں یہ تبدیلی کیسے تھی؟ کیا بات کہ وہ اپنے شوہر کے جبکہ مصائب اور مکالف جو تھے وہ آنے والے تھے اور معلوم تھا، اور یہ ہونے لگا تھا جب آپ کا رشتہ زواج قائم ہو گیا تھا تو 10 سال تک تو آپ غار ہرا کے اندر معتکف رہتے تھے۔ تو یہ ایک تبدیلی تھی، ایک شوہر کا دن اور رات اپنے کسی ایک مقصد خاص مشن جو کہ قدرت کی طرف سے تھا، مشیت الہی نے اس وقت فطرت پہ موافق کر دیا تھا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اس وقت اس خاتون کا جو یہ سمجھے کہ ایثار اور قربانی ہے کہ وہ اس کام کے اندر وہاں جا کے غار کے اندر، باوجود یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں بڑی سب سے زیادہ بارسوخ خاتون ہوں، میں یہ کام کیوں کروں، ہے نا، کسی نوکر کے ذریعے یہ بھجوا دوں، خادم کے ذریعے بھجوا دوں، اور غلام کنیزوں کا وہاں پہ ایک اجتماع تھا، لیکن اس کے باوجود شوہر کی خوشنودی رضا، اس لیے کہ رب نے چاہ لیا تھا کہ اگر شوہر کی خوشنودی کرتی ہو تو میری رضا پالو گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ مکالف آتے ہیں، تکلیف آتی ہیں، قریش آپ کے اوپر مظالم ڈھانا شروع کرتے ہیں، جو صادقیت اور جو امینیت کی جو انتہا تھی اس کو رد کیا جاتا ہے، تب بھی آپ ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ایک خاتون کے اوپر میں یہ سمجھتی ہوں، اس تاریخ میں نے دونوں حوالے دیے نا، تاریخ دنیا اور تاریخ اسلام، دونوں میں یہ اعزاز پہلی مرتبہ خاتون کا حاصل ہے کہ اللہ جب کسی کو منتخب فرما رہا ہے نبوت کے لیے تو اس کی پہلی جو اس کی پہلی گھبراہٹ، اس کی پریشانی یا اس مشورے کے اندر کون شامل ہے؟ وہ ایک خاتون شامل ہے۔ آج ہماری دنیا میں کہتے ہیں ناقص العقل ہے، ہم تو سائنس کے لوگ ہیں تو ہمیں تو کہیں پہ بھی یہ نظر نہیں آتا کہ مرد کی کھوپڑی یا اس کا برین یا عورت کی میں کوئی فرق ہے، دونوں کا اسٹرکچر ایک ہے، لیکن زبان جو زد عام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ناقص العقل ہے۔ اگر ناقص العقل یہ خاتون ہوتی تو مجھے یہ بتائیے، نبوت کا بوجھ آپ کے کاندھوں پہ ڈالا جا رہا تھا، تو ایک خاتون جو کہ خود ایک خاتون جس کو کہا جائے کہ ضعیف ہیں، مطلب اس لحاظ سے ان کو کیوں ساتھ کھڑا کیا گیا؟ مگر انہوں نے کہا، جب آپ نے کہا کہ چادر اڑا دو زملونی کا، تو اس وقت آپ نے کس کو کہا؟ کسی دوست کو نہیں کہا، کسی مرد کو نہیں کہا، بلکہ اس خاتون کو کہا جو آپ کی غمگسار تھی، ہمراز تھی اور آپ کے دن رات کے ساتھ تھی۔ یہاں پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عورت کا اگر یہ بایولوجیکل اگر اسٹرکچر کو ہٹا دیا جائے، لیکن اس کا صبر، اس کا ایثار، اس کی عاجزی اور انکساری، اگر رب نے اس کے اندر وہ بہترین طریقے سے ودیعت فرما دی ہے تو پھر خاتون بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہوتی ہیں جو اس زمانے کے پتھر کے زمانے میں، قتل و خون غارت کے زمانے کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوں۔ بہت خوبصورت بات کی، اور ڈاکٹر صاحبہ نے بہت بہترین بات کی کہ یہ انتخاب پروردگار ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو سلطان انبیاء ہیں، سرتاج انبیاء ہیں، اور اسلام کی ترویج و تبلیغ اور یہ مکمل ہونے والا اسلام، اس کی ترویج و تبلیغ میں سب سے پہلا آپ کے ساتھ جو ساتھ دینے والی ہیں وہ ایک خاتون نے، اور وہ بھی خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ تو یہ انتخاب پروردگار جناب خدیجۃ الکبریٰ قرار پائی۔ اور جو دوسری بات اہم کی کہ اتنے کنیزیں اور غلام ہونے کے باوجود آپ اپنے گھر سے غار ہرا جاتی کھانا لے کر، شاید وہ آج کے زمانے میں تو جوان کو بھی اگر ایک دفعہ دو دفعہ کہیں گے تو منع کر دیں گے، اتنی دور ہم نہیں جاتے، لیکن یہ کہ وہ خود چلی جاتی۔ اور بہت اچھی بات کی کہ چاہے مرد ہو یا عورت، اگر ان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو انسان کا مزاج تبدیل ہوتا ہے۔ ایک اتنی بڑی عرب کی جو ہے وہ ملکۃ العرب کے جن کا لقب پڑ گیا کہ وہ پوری تمام تر مال و اسباب میں آپ سے مزین نے، لیکن آپ خود کہتی ہیں کہ میں جا کر
وہ جو خدائے بزرگ برتر نے اپنے شوہر کے احترام میں، ان کی خدمت کرنے میں جو اجر و ثواب رکھا ہے، وہ یقیناً کسی کنیز اور غلام کے کرنے سے تو نہیں ہوگا۔ تو اس عنوان سے جو پیغام دیا ہے خدیجہ الکبریٰ نے، میں چاہوں گا کہ انتخاب پہ کچھ بات کریں کہ خدا نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ وہ کوئی عام عورت نہیں، یا ایسے نہیں ہوا کہ اچانک شادی ہو گئی، نہیں، بلکہ انتخاب پروردگار ہے کہ اس وقت اسلام کی ترویج و تبلیغ میں جس ہستی کی ضرورت ہے اور جو ہستی بھرپور انداز میں ساتھ دے سکتی ہیں، وہ تمام تر بائیکاٹ ہوگا، عرب کے جو حال ہیں وہ اذیتیں دیں گے، ایسے میں ایک ایسی خاتون کی ضرورت ہے کہ جو آپ کا شانہ بشانہ آپ کا ساتھ رہے۔ تو میں چاہوں گا اس پہ بات کریں گے، اور مختصر سی بات پہ انشاءاللہ بریک کے بعد اس پہ تفصیل بات کریں گے۔ تھوڑا سا اس پہ اگر بس افتخار پروردگار ہیں جناب سیدہ۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ، دن میں کئی مرتبہ خدا اپنے فرشتوں پر تمہاری ذات کے تذکر کے ساتھ افتخار فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا اور خدا جب منتخب فرماتا ہے تو رسالت کے زوج میں آنے سے پہلے سے ہوتا ہے۔ وہ ایک شعر کیا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قرو بیاں۔ جناب سیدہ کی پوری زندگی انسانیت اور آدمیت کی خدمت سے معمور ہے۔ دل اتنا نرم ہے کہ دارالامان کا تصور جناب سیدہ سے شروع ہوا۔ ام الایتام ام المساکین کہا گیا، مسکینوں کی ماں بن کر بی بی نے پہلے دارالامان اپنے محل کو قرار دیا، جس کے کھلے ہوئے دروازوں نے یہ بتایا کہ سنت الہی پر یہ دروازہ ان یتیموں، مسکینوں، فقیروں، ناداروں کے لیے کھلا ہے کہ جن کے لیے کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں ہے۔ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ شہزادی کی اس بندگی ایسی انسانیت کی خدمت کی کہ خدا نے اپنے بندہ خاص عبدہ و رسولو، عبد دیگر عبدہ شیء دیگر، ان سراپا انتظار ان منتظر۔ عبد دیگر ہے اور اس کا بندہ اور ہے، اس کا بندہ وہ ہے جس کا خدا عرش پر انتظار کرتا ہے، اور اس بندے کو بندگی کے ان تمام راستوں سے گزرتی ہوئی اس خاتون با عظمت ترین جلیل القدر خاتون کو، اور ابھی محترمہ کہہ رہی تھی عورت کو ناقص العقل کہا جاتا ہے، یہ کہاوت ہے، یہ مت ہے، وگرنہ خدا نے روح کو نہ مذکر بنایا ہے نہ مؤنث۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ مزید بات کریں، اور خاص کر یہ جو پوائنٹ آپ نے لیا اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام مرحبا رمضان کی سحری نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ رات کے اس پہر ہم اس عظیم المرتبت ہستی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تذکرہ کر رہے ہیں، اور بریک سے پہلے شرازی صاحبہ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ عورت کو ناقص العقل کہا جاتا ہے، اور خاص کر اس زمانے میں بیت المال خاص کر دارالامان، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس زمانے میں جہاں پر زندہ درگور کیا جاتا تھا خواتین کو، بچیوں کو خاص کر، ان کی حفاظت کے لیے آپ نے ایک ایسا دارالامان بنایا تھا جہاں پر بے سہارا اور یتیم بچیاں جو ہے وہاں ان کی کفالت فرماتی تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کل کی گفتگو سے آپ متوسل ہو گئے، کل میں نے کہا تھا کہ بیت المال کی ابتدا بھی جناب سیدہ کے مال سے واہ 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 واہ، اور دارالامان بھی بی بی نے بعثت، اعلان بعثت آقا کے ساتھ ملنے سے قبل بتا دیا کہ یہ ام الایتام ہے، اور یہاں تک کہ بی بی کے ساتھ جو دین بیٹیاں ہیں جو آقا کے ساتھ رہیں، آقا نے انہیں بیٹیوں کی طرح پالا، وہ حضرت حالہ کی بیٹیاں ہیں، یہ وہ بھی یتیم بچیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک حضرت آقا مصطفیٰ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ہے، یہ بھی غلام تھے، جناب سیدہ نے انہیں آزاد کیا اور آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ آقا نے انہیں ان سے ایسی انس اور محبت اور رواداری کا ایسا سلوک کیا، میں ہزار جان قربان۔ ابھی آقا صاحب کتنے خوبصورت کلام میں حضرت زلیخا کا تذکرہ کر رہے تھے۔ میں کیا کہوں کہ جب برینڈ کانشیس خواتین نے جناب سیدہ کا بائیکاٹ کر لیا کہ ایک یتیم محمد ابن عبداللہ سے آپ نے شادی کر لی ہے، آپ سٹیٹس سے نیچے آ گئی ہیں، تو جناب سیدہ نے سب کو کھانے پر بلوایا، شہزادی نے کھانے پر بلوا کر بالکل زنان مصر کی طرح ان سے مخاطب ہوئی، کہا کہ اے مکہ کی عورتوں، بتاؤ کہ تم کہتی ہو کہ زوج میں زوج کروں گی، تو کیا میں اپنے لیے کوئی دولت مند منتخب کروں گی؟ مجھ سے بڑا دولت مند کون ہے؟ کیا بات،
پھر فرمایا کہ میں نے جس کو منتخب کیا ہے، آقا مصطفیٰ کا تذکرہ کیا کہ میں نے محمد ابن عبداللہ کو منتخب کیا، آؤ تم مجھے بتاؤ پورے عرب میں ان سے زیادہ حسین، ان سے زیادہ جمال میں ان سے زیادہ آگے، ان سے صداقت میں آگے، ایمان میں آگے، دیانت میں آگے، حسن اخلاق میں آگے، ان کی پاک تینتی سے آگے کوئی اور جوان ہے تو مجھے بتاؤ۔ گویا بتا دیا کہ فخر یوسف آنکھیں ہے کہ انوار دو عالم کے نگینے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں۔ آؤ بتاؤ، آؤ اپنے اس فخر یوسف کو دیکھ کر بتاؤ، لے کر آؤ عرب میں کوئی ایسا جوان۔ کیا عظمت ہے اس زمانے کی زلیخا کی، جو اپنے یوسف کے لیے پورے زمانے کو کہہ رہی ہے کہ لے کر آؤ تو بات بنے۔ گویا چشم تصور میں حضرت یوسف میں قبر میں رشک سے ہاتھ مل رہے ہوں گے، اور زلیخا بھی چاہ رہی ہوں گی کہ ایک نظر آقا کے جمال حسین و جمیل چہرے پر پڑ جائے۔ تو بات آپ نے ناقص العقل کی تھی، ہم ادھر ہی بڑھیں گے کہ اللہ نے روح خلق کی ہے، مرد اور عورت کو نہیں۔ روح نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، کیا بات سائنس میں کیا بات، تو بالکل خدا اس فطرت کے مطابق قرآن میں کہتا ہے تم مرد ہو یا عورت، اس سے فرق نہیں پڑتا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے تو روح میں اپنی روح ڈالی تھی۔ تم روح ہو، جو روح متقی ہے، جو بازار دنیا میں تقوی کا مال لے کر آتی ہے، خدا اس کا خریدار بنتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور بی بی کے اس دارالامان میں وہ حضرت زید کا تذکرہ کر رہی تھی، آپ نے آزاد فرمایا حضرت زید ایک بہت بڑے سردار کے بیٹے تھے، اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے بردہ فروشی کا مافیا عروج پر تھا۔ سردار کے قافلے پر شب خون ہوا، اس کے ایک اکلوتا بچہ جس کو باقاعدہ خرکاروں نے اٹھایا اور آ کر مکہ کے بازار میں بیچ دیا۔ بی بی کے بھتیجے وہاں گئے، انہیں بچہ بہت خوبصورت، ظاہر سردار کا بیٹا تھا، خرید کر لائے اور اپنی پھوپھی کو پیش کیا۔ بی بی جب آقا تشریف لائے، سلسبیل یاسین و طٰہٰ میرے حسن مجسم مولا گھر میں تشریف لائے، تو بی بی کے اس بچے کو چہرے کو دیکھ کر کہا واللہ احسن الخالقین۔ کیا بات، بی بی نے خوش ہو کر کہا آقا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آقا نے فرمایا میں نے اسے آزاد کیا، اللہ اکبر، اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ سردار، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑے آدمی کا بچہ خرکار اٹھا کر کہیں بیچ دیتے تھے تو وہ اس کا باقاعدہ سوراخ لگاتے ہوئے آ کر تگنی قیمت دے کر اپنا بچہ چھڑا کے لے جاتا تھا۔ وہ سردار آیا آقا کے پاس، حضرت خدیجہ کے پاس حاضر ہوا، کہا کہ 3 اونٹ زر و جواہر کے دوں گا، میرا بچہ مجھے لوٹا دیجئے، میرا ایک اکیلا نور نظر ہے جس نے میرے بعد میری مسند کو سنبھالنا ہے۔ شہزادی نے فرمایا کہ اب میں اس پر اختیار نہیں رکھتی، ہمارے آقا سے پوچھئے۔ آقا مصطفیٰ کے پاس جب یہ شخص آیا تو مولا نے فرمایا اب یہ غلام تھوڑی ہے، اب تو یہ مرد آزاد ہے، کیا بات، چاہے تو لے جاؤ، ہمیں لال و جواہر کی ضرورت نہیں ہے، چاہے تو لے جاؤ، چاہے تو رہے، اس کی مرضی چلے گی۔ اور حضرت زید، کیا عشق تھا میرے آقا مصطفیٰ کا کہ حضرت زید نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، اب میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ دارالامان کی یہ باعظمت شہزادی کہ جس نے کتنے لوگوں کو وہ منہ بولے بیٹے کہ کہاں پہنچے، اللہ اکبر، اور کیا سلسلہ ہے شہزادی کا، یہ ابتدا ہے شہزادی کی، اپنی بندگی کے مقام پر خدا کو ایسی انسانیت کی خدمت کر کے دکھائی اور مفاسد معاشرہ سے ایسا لڑی شہزادی۔ آج خواتین کیا کہتی ہیں کہ بی بی نے اتنا بڑا کاروبار کیا، ہم بھی نکلیں گے، ہم بھی کریں گے۔ صرف اس میں سے اپنا پیس نکال کر الگ نہ کریں، ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ یہی شہزادی 3 میل کا مشکل ترین سفر طے کر کے اپنے شوہر تک کھانا بھی پہنچاتی ہے۔ آپ کہتی ہیں ہمیں نوکرانی ہے کہ باہر سے آئیں کام کر کے تو ہم آپ کو کھانا پکڑا دیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی صرف یہ نہیں بلکہ 3 سال کی جو مشقت سے بری ہوئی، قناعت اور توکل اور تسلیم اور صبر کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ بغیر ایک جملہ مشکل ادا کیے بی بی نے جو صبر و شکر کے ساتھ جو وقت گزارا ہے اسے بھی سامنے رکھنا ہے۔ ہم دین میں اپنی مرضی کی چیز لے لیتے ہیں، باقی سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں خواتین سے مخاطب ہوں، شہزادی کا اسوہ لینا ہے تو گھر میں آقا مصطفیٰ کے سامنے خدیجہ کو دیکھو، آغوش میں لیٹی ہوئی زہرا سے ملو اور پوچھو کہ خدیجہ ماں کیسی ہے، آقا سے پوچھو کہ خدیجہ زوجہ کیسی ہے، اور پھر زمانے سے پوچھو کہ خدیجہ انسان کیسی ہے۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا جیسے تذکرہ فرمایا کیسی زوجہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ کوئی اپنا پسند کا جو ایک پہلو ہے اس کو لے لیتے ہیں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جتنا بہترین انداز میں رسالت مآب کی آپ نے خدمت کی، ویسے رسالت مآب بھی گھر میں اسی طرح ہاتھ بٹاتے تھے۔ یعنی آج ایک پہلو نکالتے ہیں، کہتے ہیں جناب خدیجہ تھی وہ، نہیں تو رسول اللہ سے بڑھ کے تو کائنات میں کوئی نہیں۔ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سیرت کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ہم پہلے اس بات پہ اتفاق میں کیا، ہم تمام لوگ بحیثیت مسلم اور مومن اتفاق کر چکے کہ انتخاب الہی ہیں۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، تو اب سیرت پہ گفتگو چھوٹا منہ اور بڑی الفاظ کم ہوں گے اس سیرت کے لیے، باقی تو سب اب لفاظ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں روحانی اور وجدانی دنیا کا تو اظہار ابھی انہوں نے محترمہ نے کر دیا۔ آپ اس سیرت کو آج کے اگر دور کے اندر دیکھتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ کیسے کرتے تھے، تو وہ کمپینین شپ جس کا بھی آپ اظہار فرما رہے ہیں، یہ 1400 سال پہلے تھی، جس کو اب ہم نے مختلف دائروں میں تیرا کام یہ اور میرا کام یہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ مرد کا زاویہ کار دائرہ کار ہم نے الگ بنا دیا اور عورت کا صرف گھر کا بنا دیا۔ لیکن آج کی عورت جس طرح اکنامک امپاورمنٹ چاہتی ہے، تو وہ جیسے ابھی اظہار ہوا کہ صرف اپنا حق چاہتی ہے، باقی فرض بھول جاتی ہے۔ میں جو بات میں سوچتی ہوں، اور دیکھیں کہ جب آپ کسی کی سیرت کا پہلو کو دیکھیں نا، سیرت کو محبت کرنا کیسے ہوتا ہے۔ میں نے جب یہ پڑھنا شروع کیا اور آج کے دنیا کی جو خواتین ہیں ان کے بڑے بڑے کارنامے، تو ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے، میں سیرت کا وہ پہلو آپ کو اجاگر کروں۔ آپ کے پاس عیسائی اور یہودی یہ سب آپ کے اس دائرہ کار میں شامل تھے جو تجارت کا ہے، مختلف نوع لوگوں کا، ڈائیورسٹی آف پیپل تھی۔ ٹھیک ہے، اور عرب کے وہ لوگ کہ جو ایک طرف جو ہے وہ آپ کے ساتھ تو تھے، لیکن اس وقت ان کا جو مطلب مورال تھا وہ کون سا تھا؟ قتل اور دوسری تمام افتراق انتشار کے اندر موجود تھا۔ ان تمام ذہنیتوں کو لے کر ایک جگہ چلنا، یہ کیا چیز بتاتی ہے؟ مضبوط اعصابی نظام، انتظام اور انصرام کی وہ ٹیکنیک ہے جس کو آج کی عورت بھی نہیں تبدیل کر سکتی۔ ہمارے پاس تو رولز، ریگولیشن، ایکٹ اور آرڈیننس میں ہم اپنے رعایا کو چلاتے ہیں۔ اس وقت کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو زندگی کے اندر ان کے پاس جو رول آف ڈسپلن تھا وہ کیا تھا؟ جیسے ابھی کہا دارالارمان یا بیت المال کی جو ابتدا تھی، یہ کانسیپٹ ہے۔ اگر آپ اس کو کانسیپٹ کی دنیا سے لے کر آئیں تو آج کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ نیا نہیں ہے، یہ سب کچھ پرانا ہے۔ مختلف لوگوں کا جو ڈائیورسٹی ہوتی ہے اس کو کس طرح ٹیم ورک کے طور پہ لے کر چلے۔ میں چونکہ اس چیز کو ٹیم مینجمنٹ کو جانتی ہوں، تو میں جب یہ بات سوچتی ہوں کہ اس کا دماغ ایسا ہوگا، اس کا دماغ ایسا ہوگا، اور یہ خاتون گھر کی تھی، نہ فون ہوگا، نہ موبائل ہوگا، نہ واٹس ایپ ہوگا، ہاؤ اٹ ول بی مینج؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی ٹیکنیک تھی، جو ٹیکنیک کو پھر آپ پوری گروپ فارمنگ کرتی تھی اور اس کا ٹیم ڈسپلن بناتی تھی۔ تو جو ٹیم ڈسپلن بناتا ہے اس کا اپنے اندر ڈسپلن ہوتا ہے۔ نمبر ایک یہ بات ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جب ہم ایج ڈفرینسز دیکھتے ہیں، اس وقت اس کا مطلب ہے یہ لبرٹی اس وقت شامل تھی اس قبیلے کے اندر کہ خاتون اپنا اظہار کر کے اپنے رشتے کے لیے اپنی اظہار کر کے اس کو اس کا ہو سکے۔ آج آپ کے دور کے اندر آپ کے پاس دنیا کی سب چیزیں ہیں، سب کچھ آپ نے دے دیا، ہیومن رائٹ کے ڈکلیریشن آپ کے پاس موجود ہیں، مگر کیا یہ چیز آپ کے معاشرے میں، چاہے مشرقی ہو یا اسلامی ہو، سو کالڈ جو ہم اسلامی کہتے ہیں، کیا یہ اپلیکیبل ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈٹرمننٹ خاتون تھی جنہوں نے اس وقت ان مردوں کی دنیا کے اندر اپنا اظہار کیا اور اپنا حق لیا۔ یہ دوسری بات دیکھیے، میں اس کو اعصاب کی جو مضبوطی ہے میں اس طرح سے لیتی ہوں، اور اس کے اندر فیصلہ سازی اور زیرک سازی، دانش مندی ہے۔ اب یہ جو ہم نے ایک بات کی کہ 10 میل جانا، غار ہرا میں جانا، یہ ایبزارپشن ہے، اس رشتے کے اندر ایبزارپشن ہے جس میں آج کی عورت کو کس طرح سے سرایت کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گھر میں بچیوں کو کیا تربیت دے کے رخصت کا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کا جو خاندانی جو وقار تھا
اس وقار کے اندر ہمیں یہ تفصیل تو نہیں ملتی نا کہ یہ تربیت ان کی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، ان کی تربیت ان کی بیٹی میں آئی یا انہوں نے کس طرح کی، وہ ہمیں اس کا حوالہ ملتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اس زمانے کے اندر پروردگار چاہے تو جو گندا تالاب بھی ہو اور پروردگار چاہے کہ اس کو طاہرہ کرنا ہے اور اس کو جو ہے مصفہ رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو یہاں پر میں یہ کہوں گی مشیت یزیدی نے اپنے رسول کے لیے ایسا ہی ساتھی تلاش کیا جس میں ہمہ جہت خوبیاں تھیں نا، اور اس خوبیوں کو پھر دیکھیے گھر کے اندر بھی ایک اظہار نظر آتا ہے۔ آپ کے پاس بہت سارے ایسے، پہلے تو میں نے جیسے یہ بات کہی کمپینین شپ کا پہلا اظہار کہ اپنے ساتھی کے اوپر اعتبار، ٹرسٹ کرنا کہ مجھے یہ تکلیف ہے۔ اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں، وہاں پہ ڈسکشن ہوا، ڈسکشن کے بعد انہوں نے پہچان لیا، آپ کا ماتھا دیکھا، آپ کا پہچان لیا، لیکن اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ اور آپ جو تھیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا اور آپ کو اس بات کا اظہار ہو گیا تھا کہ جس شخص کے ساتھ ہوا ہے اس، اور دیکھیں پری پلان جو ازمپشن بھی تھے نا، ایک خاتون کو پتہ چل جائے یوں ہوگا تو وہ ڈری نہیں، سہمی نہیں، ثابت قدمی، تو یہ بھی ایک مضبوط اعصاب کی خاتون۔ اب اس کے بعد بہت سارے مصائب آ رہے ہیں گھر کے اندر، اپنے یہ تمام جو کہا کہ یتیموں کا، مسکینوں کا، یہ خانہ داری کا کام کرنا بھی تو آسان نہیں تھا، اس کے اندر بھی تو آپ کی اپنے گھر کے ساتھ اپنے گھر کے ساتھ دوسری چیزوں کو دیکھ، مختلف طرح کے لوگ جی دیکھیں، یہ آج کے دور میں ہم 4 لوگ 400 ان کو دیکھنا۔ اچھا دوسری ایک اور بات ہے کہ ان کا، میں نے جہاں تک کا اس مطالعہ کیا کہ وہ سالوں سے آپ کے خاندان میں ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی تو ایسی بات ہوگی نا کہ جو آپ کے اندر کوئی ایسی مالک ہونے کی کوئی ایسی ضرور وصف ہوگا کہ لوگ آپ کے ساتھ وفاداری کا استوار کرتے نظر آتے۔ تو دیکھیں شخصیت جو کب بنتی ہے، شخصیت بنتی ہے جو پرسن سینٹرک ہے، آپ نے اسے سسٹم سینٹرک بنا دیا کہ پورا سسٹم چل رہا ہے۔ اچھا پھر یہاں پر آپ وہ جو آپ کا سفر ہوا، سفر کے بعد آپ واپس آئے، یہ سب کیا سب آبزرویشن اس خاتون اگر لے رہی ہیں تو میں تو خاتون کی جو ڈٹرمنیشن ہے، ان کی کمٹمنٹ ہے، اس کو دیکھتی ہوں، عقل کامل کو دیکھتی ہوں کہ وہ عقل کامل اس زمانے میں جب ان کو کوئی لٹریچر نہیں تھا۔ اچھا پھر سب سے ایک اور بات ہے کہ جب آپ لہو لعاب میں دنیا موجود ہے تو خانہ کعبہ میں جا کے اس زمانے کے جو کائنہ عورتیں ہیں، مگر وہ صاف ستھری خاتون ہیں، ان سے زمانے کے انقلاب پہ بات کرتی ہیں، اس کا مطلب پولیٹیکل سینس بھی ہے، آنے والے دنوں کے اندر سینسیبلٹی کو بھی کا بھی اظہار ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک گھریلو خاتون ہے اس کا۔ اچھا پھر گھر کے اندر جتنے بھی گھریلو آپ کے امور ہیں ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیکھیں یہ دونوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عظمیٰ یہ تو زمانے کے لیے کامل کہی گئی نا، ابھی کہا نا کہ حسن بھی ایسا کہ اس کی مثال نہیں، اور جمال بھی ایسا کہ اس میں کمالی کمال موجود۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب شخصیت پروردگار کی توفیق سے، ہدایت سے اور مشیت سے اگر دنیا کے اندر تشریف لاتی ہیں تو پھر ان میں وصف ہوتے ہیں، اور وہ تخلیق کا وصف وہ اپنا ان میں ایسا پیدا کرتا ہے کہ لوگ ان کی طرح کھنچے آتے ہیں۔ گھریلو چیزوں کے اندر بچوں کی دیکھ بھال میں کیا آپ شریک نہیں رہی، دونوں شریک نہیں رہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جب آپ باہر جاتے ہیں، اس زمانے کے لحاظ سے جب تبلیغ کے اوپر بھی جاتے تو ان کا وہ جو دن اور رات کا باہر رہنا، تو گھر کے امور کو سنبھالنا، اس میں کسی قسم کی تلخ کلامی ہمیں نظر نہیں آتی، اس میں ہمیں کسی قسم کی جو آج کی خواتین کا ہے دیر سویر کیا کیوں اور کیسے کے سوالات۔ تو میں یہاں سمجھتی ہوں کہ پروردگار نے دائرہ اسلام کے جو رول ماڈلز ہیں اس میں سب سے پہلی جو خاتون ہماری کامل خاتون جن کو کہیں، کامل خاتون کے شخصیت کے اندر وہ تمام پہلو سمو دیے تھے کہ آپ کوئی سا بھی پہلو اٹھا کر دیکھیں، اور بحیثیت عورت ہونے کے نا تو آپ کو وہ اس میں بامسمہ نظر آئے گا۔ ہم کبریٰ کس کو کہتے ہیں؟ بڑے کو کہیں گے نا، مطلب ایک کامل شخصیت کو کہیں گے نا۔ میں آج آپ کے ساتھ ہم نے تو بہت ساری خواتین دیکھی، اگر کوئی خاتون بڑے عہدے پر ہے تو ان کا دوسرا پہلو خالی ہے،
جی ٹھیک ہے، دوسرا پہلو خالی ہے، شاید خانہ داری کا خالی ہے، یہ شاید بہت بچوں عام کی سی بات تربیت ہے، کا خالی بہت عام سی ہے، یہ بات آپ کے ہے۔ سامنے ہے نا، رول ماڈل خواتین آج جی، کہلاتی ہیں لیکن خالی ہے۔ لیکن یہاں تو آپ کو تربیت، آپ کی شخصیت کا تربیت نسل میں چلتا ہر ہوا پہلو نظر آتا کمال ہے، کی منزل پر، ہر پہلو کمال مرد کی کے ساتھ بھی نظر آتا ہے، جی۔ بچیوں کے ساتھ بھی نظر آتا ہے، اور جو باہر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی نظر آتا ہے۔ میں اس پہ مزید انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام مرحبا رمضان کی سحری نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج اس اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں مہمانان گرامی جو ہیں وہ سیرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر روشنی ڈال رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ سلسلے گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں، میں گزارش کروں گا جناب محمد وسیم عباسی صاحب سے کہ خوبصورت سا کلام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداسی گنیری لو لو وچ شوق چنگیریے لو لو وچ شوق چنگیریے اج نینن لایاں کیوں جڑیاں اج نینن لایاں کیوں جڑیاں مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمکن لاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھیں مدبریاں مخمور اکھیں مدبریاں اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما افسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں
کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں آپ کے کمال عقل کو تذکرہ کیا کہ ہر چیز پر بحیثیت عورت کے، لیکن ہر منزل پر آپ کمال اور بلندی کی منزل پر ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں کہ آج کے خواتین کے لیے جس طرح جو آپ نے تذکرہ کیا، یہ کہاوت بھی ہے کہ ناقص العقل ہے، لیکن ہر منزل پہ آپ نے بیان کیا کہ وہ کمال کی منزل پر ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ اس پہ مزید بات کریں کہ آپ کی زندگی میں قرآن مجید نے کہا کہ قوام ہے مرد، قوام علی النساء، تو اس پر بھی ایک بات ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مردوں کو ڈومیننٹ بنا دیا اور خواتین کو مغلوب بنا دیا، ان کو ان کے انڈر میں دے دیا، تو اس کو بھی چونکہ قرآن ہے اور قرآن کو سمجھنا بھی ظاہر ضروری ہے، اور اس کے غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات پر لوگ اللہ کی تب باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، مرد کو کیوں ڈومیننٹ بنایا، خواتین کو کیوں مغلوب کیا، جبکہ اس قوام سے کیا مراد ہے قرآن مجید کے اندر جس انداز میں بیان ہوا ہے؟ جناب جو میں نے پہلے اپنی اسی طرف مڑوں جی۔ گی کہ روح نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، واہ، خدا نے روح کو خلق کیا ہے۔ بس، خدا کے دو چہرے ہیں، ایک اس کا جلال اور ایک اس کا جمال۔ واہ واہ جمال الہی کا استعارہ ہے عورت، واہ واہ، اور جلال الہی کا استعارہ ہے مرد۔ سبحان اللہ۔ اگر اس سبحان کو اللہ۔ آپ پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے کیا ہیں بات؟ تو آئیے کوثر کی جنت، خدیجہ کی عطا کی کوثر کی جنت میں دیکھیں، جہاں شہ مردان ہے علی واہ اور عورتوں کی سردار ہے سیدۃ النساء العالمین فاطمہ۔ واہ واہ، جمال ربی کا حسین استعارہ، تجلی جمال ربی ہے زہرا، جن کے چہرے سے کاسنی رنگ کی روشنی صبح کے وقت طلوع ہوتی ہے، اللہ، دوپہر کو چاند جیسی ٹھنڈی چاندنی جیسی روشنی طلوع ہوتی ہے، وہ صاحب جمال خاتون ہے جس کے سائے میں خدا ایک ایسے گھر کو ترتیب دینا چاہتا ہے جہاں پر شفقت ہو، محبت ہو، انس ہو، رافت ہو خدا کی، رحمت ہو خدا کی، اور دوسری طرف جلال ربی کا استعارہ مرد ہے کہ وہ طاقتور ہو، وہ اس چار دیواری کو اپنے غیرت کے حصار میں لے کر اپنی طاقت کے ساتھ اس گھر کی ایسی حفاظت کرے۔ یہ ایک چار دیواری یوں سمجھیے معاشرے کا جو اکائی ہے وہ ایک گھر ہے، بے شک، یعنی اگر آپ معاشرے کو اکائی میں لے تو وہ ایک گھر ہے، اس میں سیاسیات ہیں، اس میں معاشیات ہیں، اس میں سماجیات ہیں، اس میں سب کچھ اخلاقیات ہیں، اس میں مذہبیات ہیں، اس میں معنویات ہیں، اس میں عرفانیات ہیں۔ یہ چار دیواری جو ہے اس کا پورا نظام ہے جس میں خدا نے اپنے جلال کا جس کو استعارہ بنائے اسے طاقتور بنا کر ان طاقتوں کے سائے میں اس گھر کی سلامتی کو ضروری ثابت کیا، اور عورت کو جمال الہی، رافت اور رحمت الہی، اپنی محبت کو بھی خدا نے ماں سے تشبیہ دی ہے، 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہوں۔ تو یہ پورا ایک نظام چلانے کے لیے کسی کو صدر بننا پڑتا ہے، کسی کو وزیر اعظم بننا پڑتا ہے، کوئی ایک آدھ اندر سے نکل جائے تو پورا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے۔ یہ نظام زندگی ہے، وگرنہ جب لباس اتر گئے تو نہ کوئی مرد ہوگا نہ کوئی عورت ہوگا، وہ روح ہوگی جو تقوی کا زادِ سفر اٹھا کر آگے بڑھے گی، اور خدا اسے فرمائے گا کہ میں تمہیں حیات طیبہ عطا کروں گا اگر تم زادِ سفر میں تقوی لے کر آئے ہو۔ تو یہ عورت اور مرد کی تخصیص جو قرآن نے کی ہے، یہ افلا یتدبرون افلا تتفکرون، خدا کیوں کہتا ہے کہ تم فکر اور سوچ اور تدبر کیوں نہیں کرتے کہ اس قوت کے پیچھے کون سی عظمت کار فرما ہے۔ ایک گھر کی وہ سالمیت ہے، خدا کی قسم میں اپنی بچیوں سے مخاطب ہوں، ہمارا اللہ نے حسن عطا کیا ہے، عورت کو جمال دیا ہے، نرمی، محبت، انس، عشق، طلب، سب کچھ کشش عورت میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ خدا نے عطا کیا ہے نا، بالکل بالکل، اس کو آپ کو بھی معلوم ہے کہ نعمت کا اچھا استعمال خیر ہے اور اس کا برا استعمال شر ہے۔ خیر کی طرف آؤ گے تو معلوم ہوگا کہ یہ حسن خدا نے بنایا کس لیے، عورت کو کیوں صاحب جمال بنایا، صاحب عشق بنایا، شدت کی طلب رکھی، اس لیے کہ خدا مقام زوجیت پر ایک عورت کا معشوق آدم کو دیکھنا چاہتا تھا، ایک ایسا گھر جس میں عاشق اور معشوق موجود ہو، جہاں پر محبتوں کے سائے میں خدا کی مخلوق ایسی پروان چڑھے کہ جیسے علی و فاطمہ کے گھر میں شباب اہل الجنہ پروان چڑھ رہے ہیں۔ محبتوں کے سائے میں عورت اور مقام زوجیت پر اپنی عظمتیں پیش کرتی ہے گھر کو، اور مرد اپنی طاقت اور شجاعت کے ساتھ
اس گھر کی حفاظت کرتا ہے. کیا اور بات. جناب سیدہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی تو بے شک ٹیکنیک جناب سیدہ کی عجب ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ عجب کہ بی بی ہر قبیلے کے الگ الگ فرد کو ہر دفعہ مال دے کر بھیجتی. واہ واہ واہ. ہم تو ایک اپنا بنا لیتے ہیں نا کارندہ، بس اب تو ہی جائے گا. بی بی کا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک نجس کاروبار تھا، سودی کاروبار، جس میں غریب غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر، یہ دنیا میں اس وقت یہی ہے. یہ جو طبقاتی تفاوت ہے، یہ جو ظلم و زیادتی ہے، یہ اسی طبقاتی تفاوت کا صلہ ہے. تو اس وقت بھی یہی نظام، سودی نظام رائج تھا. اس نظام کے متبادل بی بی نے جو نظام پیش کیا وہ برابر مزاربے کا نظام تھا. کیا بات. کہ جو لے جا رہا ہے اور جو دے رہا ہے، جس کا مال ہے اور جو بیچ رہا ہے، برابر منافع تقسیم ہوگا. کیا بات. تو بی بی یہ چاہتی تھی کہ ہر انسان مکہ کی وادی میں خوشحال ہو جائے. تو ہر قبیلے میں الگ الگ فرد کو بی بی مال دے کر بھیجتی کیا تھی. بات. ہر گھر میں چولہے جلنے لگے، ہر گھر میں رزق آنے لگا. یعنی یہ بی بی کا کیا فطانت تھی کہ پورے علاقے میں اپنے رزق کی روشنی سے لوگوں کے گھروں میں دیے جلا رہی ہیں. اور حضرت خویلت نے جب چلتا ہوا کاروبار بیٹی کی سپرد کیا تو بچوں نے تعرض نہیں کیا، مال و منال بے شمار تھا، انہوں نے اپنے بچوں میں تقسیم کرتے ہوئے چلتا ہوا کاروبار جناب خدیجہ کے سپرد کیا. تو کہا کہ تم سب بچے جانتے ہو کہ یہ کتنی اہل ہے اس کی. کیونکہ جب آتے تھے حضرت خویلت بہت سارا منافع لے کر تو بی بی زمین پر بیٹھ جاتی تھی اور پتھر سے چند لمحوں میں حساب کر کے پورے مال کی اصل قیمت، منافع، مضاربہ، برابر تقسیم، اس کو اتنا اس کو اتنا، چند لمحوں میں یہ شہزادی پورے کا پورا حساب و کتاب بے باک کر دیتی تھی. اور ایسی فطانت کے صاحب مشورے دیتی تھی کہ خویلت کہتے تھے کہ ایسا مشورہ ہوتا ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتا. اور یہ آگے چل رہا ہے، یہ سلسلہ، یہ ٹیکنیک آگے چل رہی ہے. جناب فاطمہ الزہرا کو ہم صرف سمجھتے ہیں وہ گھر کے امور نپٹاتی تھی اور عبادت الہی میں مصروف رہتی تھی. اس کے ساتھ اوقاف رسول کا ایک، آپ خود اہل علم ہے، ایک عظیم الشان حصہ تھا. یہ جو زمین پہ بیٹھنا سادہ نشینی ہے، میرے آقا کی سادگی ہے. وہ تو حضرت خدیجہ کے اربوں کی دولت آنے کے بعد بھی آقا کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا. کیا بات. وہ تو لٹاتے رہے بندگان خدا پر. آقا خود اسی کمری میں رہے، اسی زمین پر بیٹھتے رہے. اسی طرح جناب سیدہ رسول خدا کے بے شمار اوقاف ہیں. مدینہ کا پورا ایک بازار معذور اوقاف رسول میں سے تھا. 6 خیبر کے قلعے اوقاف رسول میں سے تھے. وادی قرا کا 1/3 حصہ اوقاف رسول، اس کے علاوہ بے شمار. اور ان تمام کا انتظام و فدق، تمام انتظام و انصرام، یعنی کیونکہ قرآن میں کہا گیا نا کہ جو بغیر لڑے تمہیں جو ملے گا وہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا. ان تمام علاقوں کا انتظام و انصرام، حساب و کتاب، اموال کی نگرانی، اموال کو منتخب کرنا، یہ پورے کا پورا نظام پھر خدیجہ کی بیٹی چلا رہی تھی. تو یہ ٹیکنیکس ایک عورت کے پاس ہے، وہ ایک طاقتور ایک ہستی ہے. جب وہ آگے بڑھتی ہے تو خدا اسے فطانت بھی عطا کرتا ہے، حکمت بھی عطا کرتا ہے، ہر دولت سے نوازتا ہے اگر عورت میدان میں اترے تو. بے شک. جی آج کل ہمارے یہاں بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھایا جاتا ہے، پڑھا کے بزنس کے ماہر بنائے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ والی ڈگری لیے بغیر وہ تمام انتظام کرتے ہیں. دوسری بات، آپ قوام کے حوالے سے بات کریں، قوام کا جو لغوی معنی بنتا ہے وہ جسمانی ساخت کے حوالے سے مضبوطی کے حصے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. آج ہم جو جینڈر سینسٹائزیشن کرتے ہیں، جینڈر اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم جو دائرہ کار کا مطلب جو ایک بتاتے ہیں، رول بتاتے ہیں، رول سمجھاتے ہیں کہ جی ان کا کام یہ اور ان کا کام یہ، تو یہ ہم بتانے والے ہیں. مگر پروردگار نے یہ اس وقت بتا دیا جب آدم کی روح بنی ہے کرۂ ارض کے اوپر، پہلا انسان اور پہلا مرد یا عورت دونوں آدم اور حوا بنائے گئے. تو دونوں جنسوں میں جس طرح سے اتارے گئے اس میں جسمانی ساخت کے لحاظ سے اور جو اس کے کردار یا اس کے مضبوطی کے لحاظ سے جو اس کو کام کرنے تھے. اور یہ دیکھیں اس وقت اس حساب سے جو اس وقت سوچ لیا، فطرت کا کوئی بھی کام گہرائی اور گہرائی سے خالی نہیں ہے. آپ لاکھ سائنس پڑھ لیجئے، آپ لاکھ اس کے اندر اپنی انٹرونشن لگا دیجئے، لگاتے ہیں. ابھی آپ نے کالونیل انٹرونشن کری تھی نا، ڈولی آپ نے بھیڑ بنائی تھی نا کہ یہ ہو جائے گا، کیا رہا؟ کتنی دیر رہی؟ اس قدرت کے مقابلہ قدرت کا. آپ جب قدرت کے کاموں کے اندر تخریب کریں گے، میں آج بھی یہی کہتی ہوں،
جو چیز پروردگار نے جس دائرے کار میں جس کو جو فٹ کر دیا، فٹ فار سروائیول کی بات ہے، اگر ہم اس کے اندر ڈسٹرکشن لے کر آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی دنیا میں جو آج جو تکلیف اور احترام کے رشتے باقی نہیں ہیں، جو تقدیس اور یہ رو لی جاتی ہے، یہ صرف اسی لیے ہے کہ آپ اپنی جو ڈومین ہے نا اس سے باہر آتے، اپنا پرویو چھوڑ کے باہر نکل کے آتے. تو یہ والا جو آپ نے کہا تھا نا کہ قوام ہے، یہ تو بحث ساری زندگی چلتی رہے گی. اور اس کے اندر تو آپ اگر یہ سمجھ لیجیے، اگر یہ بحث اس وقت کے تناظر میں دیکھ لیں ہم، تو ایک بی بی سیدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوامی تو سمجھا، قوامی تو سمجھا کہ ان کی سارے امور کو نمٹایا کہ آپ یہ کام کریں گے، آپ کو اتنا بڑا رتبہ دیا جا رہا ہے کہ اگر نبوت کا بار آپ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے تو وہ سمجھتی تھی نا کہ یہ بار یہ اس کو برداشت کرنے کے حل ہے. ٹھیک ہے، جب یہ بس بات سمجھ میں آ گئی، اس کو اڈاپٹ کر لیا تو سمجھ لیں پھر ساری زندگی کی اڈاپشن ہو گئی. اور پھر سیرت ایسے ہی نہیں بنتی. میرے انداز کے مطابق یا میں تھوڑا بہت مطالعے کے بعد، سیرت میں اور کسی کی حیات سمانے عمری پڑھنے میں بہت مختلف ہے. ہم آج کل کے دوروں کے لوگوں کے سوانح عمریاں پڑھتے ہیں، مگر ان باکمال لوگوں کی سیرتیں پڑھا کرتی ہیں. کہیں سے بھی پہلو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں پر آپ کو مکمل ہونے کا آپ کو ثبوت ملتا ہے. اچھا، میں چاہوں گا اس سیرت کے اس پہلو پہ بات کیجیے گا. ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا. رمضان کی سحری نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج ہم جس اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ سیرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. اور بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ نے جو بہت خوبصورت بات کی کہ سیرت، ایک تو یہ کہ کسی کی زندگی نامہ پہ مطالعہ کر رہے ہیں، سیرت کا ویسے جو لغوی معنی ہے اس میں وہ طریقہ ہے، وہ طرز زندگی ہے. ہم ہسٹری پڑھتے ہیں بلکہ لفظ سیرت لکھتے ہیں اور اندر ساری تاریخ ہوتی ہے. تو تاریخ اور سیرت میں جو ہے وہ فرق واضح نہیں ہوتا. تو ہم چونکہ زندگی سے خاص کر وہ ان پہلوؤں کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں جو سیرت حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، کہ آپ نے کون سا طرز اپنایا، آپ کا بیہیویئر کیا تھا، آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کس انداز میں تخاطب کرتی تھیں. تو یہ وہ اصل سیرت ہے جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے. میں چاہوں گا اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیں آپ، جو آپ سیرت کے پہلو پہ بات کر رہی ہیں. دیکھیے، ہم ابھی آپ کے تو کتنے پہلو دیکھ چکے ہیں نا جی. اس وقت جو شاید بات کا ہمارا فوکس ہے وہ ایک زوجہ کی حیثیت سے زیادہ ہے، کیونکہ جتنے 25 سال آپ نے ساتھ گزارے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کوئی دوسری اس عرب کے رواج کے مطابق دوسرا کوئی عقد نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے فکسیشن آف میرج یہ کس کی طرف سے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نبی ہیں، ایک اللہ کے منتخب بندے ہیں نا، لیکن یہ خاتون تو اس زمانے کی اسی قبیلے کی خاتون تھی نا. تو اس کا مطلب ہے کہ 25 سال میں ایک شوہر کی رازداری، اس کی شراکت سفر، اس کی تمام تر جو اس کی مشکلات ہیں اس کے اندر ساتھ دینے کا عمل اتنا تھا کہ کسی دوسری طرف دیکھنے کی نوبت ہی نہیں. اچھا، یہ اگزامپل آج کے دور کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ڈفرنس ہے، آج ہم بہت ساری چیزوں کے اندر اپنے سوشیو جو کلچرل کے معاملات ہیں نا ان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں یہ نہیں، اور ہم ہی خواتین زیادہ کرتی ہیں اس کے اندر، نہیں 6 مہینے بڑی، یہ ایکس وائی زیڈ. آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک ایسا معاشرہ ہو رہا ہے کہ جہاں عورت کی ویلیو بھی نہیں ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو کہ آئندہ آنے کے بعد خاتم النبین جس کو کہا جائے گا، جس کی حیثیت، جس کی شان جو پہلے سے ودیت کی کر دی گئی ہے، لیکن اظہار بعد میں ہوگا، ہے نا. تو اس کے پاس آپ کا آنا، اور جب یہ بات ہوتی ہے نا ورقہ بن نوفل والی یہ بات ہوتی ہے، وہ بھی ایک عیسائی بہت بڑے مطلب علوم کے ماہر تھے، عالم تھے، وہ بڑے عالم تھے اور تورات انجیل کے ماہر تھے. اور یہ جو ان کی کزن ہی تھی، مطلب وہ اس بات کے اوپر حیران بھی تھے، اور وہ اس بات کے اوپر انہوں نے اس بات کی جس کو کہتے ہیں نا فورکاسٹنگ بھی کر دی تھی کہ تمہارا جو شریک سفر ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت سی مشکلات آئیں گی، لیکن یہی ہوگا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں تمہارے زمانے میں شامل ہوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیشن گوئی کسی غیر مسلم کے منہ سے نکال کے جو کہ خاتون سن رہی ہیں، بے شک کہ وہ چچا زاد ہے، لیکن اس کی بات ہے کہ مہر تصدیق یہی ہے کہ میرے ساتھ جو شخص ہے تو میں اس کے ساتھ زندگی بھر کے. اور پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تو ایک زندگی کا نمونہ ملاحظہ فرمائیے کہ آپ کے وصال کے بعد بھی انہوں نے اس رفاقت کو کس طرح نبھایا، واہ واہ واہ، سہیلیوں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، واہ واہ، ان کے تمام تر جو ان کی بہن تھی جناب حضرت خدیجہ کی، کہتے ہیں کہ ان کی آواز بالکل ان سے مشابہ تھی، تو جب وہ آیا کرتے تھے تو آپ کے چہرے پر حزن و ملال ہوتا تھا کہ خدیجہ کی آواز کے مماثل ہیں۔ تو یہاں پر رفاقت کا انداز صرف ایک خاتون کا ہی نہیں تھا، رفاقت کا انداز اس شخصیت کا بھی آپ کو سامنے آتا ہے جس کے پاس دنیا تھی، ابھی آپ نے کہا نا دنیا تھی۔ اچھا یہاں ایک اور پہلو بھی ہے، ابھی آپ ہی کی بات ہے، کسٹوڈین آف یہ جو ویلتھ کون تھی؟ خاتون تھی، باپ سے ورثے میں۔ ایک پہلو یہ بھی ہے باپ سے ورثے میں خاتون کو مل رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں اس کے اگینسٹ ہے، وائلیشن آف رول ہے، اور اس اثاثے کو مضبوطی سے پڑھانا، اس کا طریقہ کار انہوں نے بتا دیا کہ وہ کون سا طریقہ اختیار ہے، بڑھانے کی ٹیکنیک ہے، مینجمنٹ کی ٹیکنیک ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت بھی ہے۔ اچھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح سے جو قرآن کے اندر لکھا ہے، اور ہم تمہیں تنگی میں آسانی دیں گے، تو یہ اشارہ بھی تو رب فرما رہا ہے نا کہ آپ کو مشکلات پیش آئیں گی۔ شب ابھی طالب آتا ہے، اچھے اچھوں کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، لیکن خاتون وہاں پہ بھی، ابھی آپ نے کہا قوام ہے، مرد قوام ہے، آپ نے کہا مرد قوام ہے، مرد چھوڑ کے جا رہے تھے لوگوں کو، تکلیف پیاس بھوک چھوڑ رہے تھے، لیکن نہ چھوڑنے والی کون تھی؟ ایک خاتون تھی، صبر استقامت۔ دیکھیں قوام جسمانی ساخت کے لحاظ سے، لیکن جو صبر برداشت ایثار اور جو قربانی ہے اس میں قوام عورت معنویت کے انداز میں۔ اصل معنویت وہ وہاں آتی ہے کہ جہاں وہ اپنے ہی جیسا ایک فرمایا نا کہ روح اصل تو روح ہے، اس روح کی تاثیر کے اندر پروردگار کو یہ پہلے سے معلوم تھا کہ دنیا کا نظام کیسے چلنا ہے، ایک کی سختی ہوگی اور ایک کی نرمی ہوگی، تبھی دنیا کا نظام چلے گا۔ تو یہاں پر یہ میں تو جتنا اس کو دیکھتی جاتی ہوں، اور آج کا جو لٹریچر پڑھتے ہیں مجھے بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ کتابوں کے اندر کتنے کتابیں ہیں نا، 4 ہوں گی، 200 صفحے ہوں گے، جتنے بھی صفحے کی ہے، اور لٹریچر بھرا پڑا ہے لوگوں کے حساب سے، یہ فلانی خاتون، یہ ان کا یہ کام ہے، اس کام کی وجہ سے نام ہے، لیکن اس کا دوام نہیں ہے۔ یہ دوام شخصیتیں جن کو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے نام دیا اس قبیلے کے اندر، اس کے آپ کے ساتھ رہ کے تو شان بڑھی، اور شان بڑھنے کے بعد تا قیامت ان کا نام زندہ و جاوید ہو گیا۔ بالکل کیوں نہ ہو، قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ خالق کائنات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی کائنات کے ہر انسان کے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن اسی مقام پر جا کے ہم جب دیکھتے ہیں تو خواتین کے لیے بعض مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح آئیڈیل نہیں بن سکتے۔ وہ جو خواتین بعض عبادتوں میں اور بعض مقامات پر بعض ایسے اوقات ہیں اس میں رسول اللہ ان کے لیے آئیڈیل نہیں ہے، تو لامحالہ کوئی خاتون ہی ہونا چاہیے جو انہی کی ذات سے ہو، انہی کے ذات سے وہ سیرت کا پہلو لے کے آئے، تو وہ بھی اس کے گھرانے کے اندر ہے، وہ ذات وہ ہستی بھی اس کے گھرانے کے اندر ہے۔ خاص کر آپ کی دختر ارجمن سیدۃ النساء العالمین کے لیے خصوصی کہا گیا کہ چونکہ خواتین کے سردار ہیں تو آپ کی زندگی کے کچھ پہلو ایسے ہیں جو خواتین کے لیے آئیڈیل تھے۔ تو اس طرح جو سیرت کا جو پہلو ہے کہ جو پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے، تو وہ خاتون بھی اس میں شریک ہیں۔ شریک رسالت جناب حضرت فاطمہ زہرا کا تذکرہ ہوتا ہے، تو پورا ایک نچوڑ ہے، پورا ایک آئیڈیل ایک گھرانہ ہے، پورا گھرانہ ایسا ہے، اور اس گھرانے کے اندر جو بچے اور جو بچیاں پیدا ہوئی ہیں وہ بھی کائنات کے لیے جو ہے نا آئیڈیل ہے۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کے استقامت کا مطالعہ کریں، وہ جو استقامت جس طرح آپ نے فرمایا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ مرد چھوڑ کے جا رہے تھے اس تکلیف کو، کہ جہاں پر وہ ملکۃ العرب ہیں اور پتے کھانے پہ مجبور ہیں، پتے کھا کے زندگی بسر کر رہے ہیں، اس مقام پر مرد برداشت نہیں کر سکے، لیکن خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ وہ استقامت دکھا رہی۔ تو اسی گھرانے کے اندر وہ تربیت ہوئی کہ ان کی بچیاں، ان کی بیٹی کے بچے وہ واقعاً قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ میں چاہوں گا اس پہ بھی تذکرہ کریں کہ ایک بحیثیت زوجہ کا تذکرہ فرمایا کہ کتنی آئیڈیل ہے، تو بحیثیت ماں کے آپ کا کردار اس گھرانے میں کس طرح کا ہے جو اس پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے؟ ظاہر ہے وہ زوجہ ہیں اور ماں ہیں،
ماں زہرا کی وہ کہنے نا اتنا آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ واہ 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 واہ۔ تو جناب سیدہ جیسے انعام کوثر، انا اعطینا کل کوثر، انعام کوثر کے لیے جو خدا نے وسیلہ بیان کیا تو وہ تو کائنات کی سب سے باعظمت ترین، میرا اپنا شعر ہے کیا اس وقت یاد آ گیا کہ حشر ہوگا رعایا تیری جب اٹھے مصطفیٰ فاطمہ۔ واہ واہ واہ۔ حشر کے دن جب آقا اٹھیں گے شہزادی کے لیے تو پھر حشر کے ہر نبی، ہر وسیع، ہر ولی، پورا میدان محشر کھڑا ہوگا آقا کے ساتھ۔ تو جو کھڑے پورا محشر جس کے لیے کھڑا ہو وہ فاطمہ ہے، اور فاطمہ جن کے اس عظمت کے سامنے کھڑی ہو وہ خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ سبحان ام اللہ، الزہراء ہونا کیا عظمت ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ سلسلہ ماؤں کا، یہ جو سلسلہ ہے آپ پورے سلسلہ ولایت میں دیکھتے رہتے ہیں، ماں ہے، ہر فاطمی گھر میں ایک فاطمہ ہے۔ یہ اگر آپ غور فرمائیں نا تو ہر امام کے ہاں سلسلہ ولایت میں رسول اللہ کے جو فرزندان ہیں ولایت کے سلسلے میں، ہر ولی کے گھر میں ایک فاطمہ موجود رہی، کیا بات، ایک ماں باعظمت ترین خاتون موجود رہی۔ جیسے امام حسن کی بیٹی فاطمہ ہے، وہ باعظمت خاتون کے جس کا نانا بھی معصوم، جس کا دادا بھی معصوم، جس کا بھائی بھی معصوم، جس کا باپ بھی معصوم، جس کا چچا بھی، اللہ اکبر، شوہر بھی معصوم، شوہر بھی معصوم، جناب فاطمہ جن کا اتنا عقد ہوا حضرت امام زین العابدین کے ساتھ، تو گویا علی و فاطمہ کو پھر خدا نے اکٹھا کیا اور پھر دوبارہ لؤلؤ والمرجان کی صورت میں باقی سلسلہ ولایت۔ تو یہ ماؤں کا سلسلہ ہے۔ یہاں پر میں سیرت کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم تمام لوگوں سے مخاطب ہیں، ہم جس سیرت کو پڑھتے ہیں ہم اس کی تفہیم نہیں کرتے۔ ابھی جیسے محترمہ فرما رہی تھی کہ جو ورقہ بن نوفل ایک غیر مسلم کی پریڈکشن، اس زمانے میں چونکہ رسول کا دین ابھی آیا نہیں تھا، اعلان بعثت نہیں ہوا تھا، تو اس سے پہلے جو دین تھا وہ حضرت عیسیٰ کی انجیل تھی۔ بے شک بے شک، خدائی دین جو تھا وہ انجیل اور حضرت عیسیٰ تھے، بے شک، اور اس پر ایمان لائے ہوئے ورقہ اس انجیل کے عالم تھے، بے شک۔ اور اس کے بعد یہ عجیب و غریب ہے کہ جب جناب سیدہ نے ان کے مشورے سے، کیونکہ انہوں نے کتابوں سے پڑھ کے انجیل، توریت، زبور کے عالم ربانی تھے، تو انہوں نے بتایا کہ آخری دور میں جو آخری نبی آئے گا اس کے لیے ایک صاحب ایثار، صاحب مال، ایک باعظمت خاتون کا انتخاب ہر کتاب میں موجود ہے۔ اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر صادق اور امین مصطفیٰ ہے جن کے کندھے پر میں نشانی بھی دیکھ چکا ہوں، تو شاید تم ان کے لیے منتخب کر دی گئی ہو۔ تو یہ باعظمت ترین پیشن گوئیاں جو ہے، اس کے جواب میں جب شہزادی کا عقد ہوا تو بی بی نے ایک زر و جواہر سے بھرے ہوئے تشت میں ایک عظیم الشان لباس بطور تحفہ ورقہ کو بھیجا، کیونکہ وہ خطبہ میں مولوی کو نکاح کا خطبہ تو بی بی کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے پڑھا تھا نا، تو مولوی تو نکاح کے پیسے ہدیہ دینا ضروری ہوتا ہے، شہزادی نے بھی اسے صرف نظر نہیں کیا۔ تشت میں زر و جواہر سجوائے، بی بی نے ایک اعلیٰ زر و جواہر سے بھری ہوئی ابا بھیجی ورقہ کو۔ ورقہ اس وقت بینائی کم ہو چکی ہے، جب وہاں معلوم ہوا کہ بی بی نے تحفہ بھجوایا ہے تو کہا کہ ملکہ کو کہنا مجھے اس تحفے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ سے کہنا قیامت کے دن، حشر کے دن مجھے اپنے پہلو میں کھڑا کر۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ باعظمت ہستیاں تھیں کہ دین ابراہیمی پر حضرت اسماعیل کی اولاد چل رہی تھی آگے، جو مکہ میں یہ قریش موجود تھا، بنی ہاشم بھی تھے، یہ سارے جو موجود تھے یہ سارے حضرت اسماعیل کی اولاد تھے اور دین ابراہیمی پر تھے۔ ان میں سے کوئی بت پرست نہیں تھا۔ بت پرست وہ عام کفار تھے جو اپنی مرضی سے اپنی شوق میں شام جاتے تھے تجارت کے لیے، وہاں سے اچھے اچھے بت بنوا کے اپنی مرضی کے لاتے تھے اور لگا دیتے تھے کہ یہ ہمارا بت ہے، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا خدا ہے۔ اور جن کو میسر تھا خدا، جو ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، جو وسیع ابراہیم تھے حضرت عبد المطلب، تبھی تو جناب زینب نے جو خطبہ دیا ہے کہا ہے یہ عبد المطلب کے ستارے تھے جنہیں تمہیں زمین پر بے گور و کفن رکھا ہوا ہے، یہ عبد المطلب کے ستارے ہیں۔ گویا اس باعظمت عظیم سردار کی یاد دلائی کہ اس سردار کے ہم بچے ہیں، اس سردار کے ہم ستارے ہیں۔ تو یہ لوگ وہ تھے جو بتوں کو
سجدہ نہیں کرتے. خود جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ توحید شناس خاتون بالکل. خدا پر ایمان رکھنے والی اپنے ایمان کا اظہار کیا آقا کے پیچھے نماز پڑھ کے. کیا بات. جب نماز کا حکم بھی شامل نہیں تھا, ابھی حکم بھی نہیں آیا, تو عبادت الہی میں اپنے ایمان کا اظہار کرنے والی یہ توحید پرست شہزادی مولا کی ہم نسب ہے, اسی نسب سے ہے. بے شک. تو دین ابراہیمی پر ہے یہ سارا سلسلہ. یہ ورقہ بن نوفل چچا کے بیٹے ہیں بی بی کے. بے شک. میں گزارش کروں گا مسلم بھائی کلام پیش کیجیے گا. لے علی نبینا صلی علی محمد. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا. زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا. زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا. سکونت پال جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا. سکونت پال جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا. نبی کے دین کی خاطر کیے قربان 72 سر. نبی کے دین کی خاطر کیے قربان 72 سر. بلائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی. ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام مرحبا رمضان کی سحری نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے. رات کے اس پہر ہم جس عظیم المرتبت ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ تذکرہ ہے یقیناً ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ اس اسلام کی ترویج و تبلیغ میں، اس اسلام کو، اس کے حقیقی چہرے کو یہاں تک پہنچانے میں اس عظیم المرتبت ہستی کا اور اس کے خانوادے کا، اس کے بچوں کا کردار ہے. سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہے، اور چونکہ وقت اب ہمارے پاس بہت کم ہے، میں چاہوں گا کہ آج کے خواتین تک یہ پیغام پہنچے. آپ نے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کیا، اور عصر حاضر میں جو طرح طرح کی باتیں خاص کر مغرب سے جو آتی ہیں، اور ان باتوں کو لے کے ہم اسلام کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ اسلام نے یوں نہیں کیا، اسلام نے خواتین کے ساتھ ایسا کیا، اسلام نے خواتین کو آزادی نہیں دی، اور طرح طرح کی باتیں ہیں.
اور آپ خود بیان کر چکی ہیں کہ 1400 سال پہلے اسلام نے جو آزادی خاتون کو دیا ہے، جو مقام خاتون کو دیا، جو عزت، قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو سب کچھ دیا ہے، کیوں آج عصر حاضر میں یہ مغرب زدہ لوگ یا ایسے لوگ یا ایسے خواتین کہ آج اسلام پر حملہ آور ہیں کہ اسلام نے خاتون کو کیا دیا، عورت کو کیا دیا، عورت کو تو مغرب دے رہا ہے، ان کو آزادی دی ہے، وہ جو چاہیں کر سکتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ بڑا کریٹیکل کوسچن ہے اور اس کے اوپر بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. دیکھیں احساس محرومی میں نے جو اب تک مطالعہ کیا یا میرا جو سابقہ پڑھا، مغرب میں احساس محرومی ہے کہ ہمارے ہاں ایسا تقدس اور ایسا احترام اس خاتون کو کیوں نہیں کہ جو مشرق میں. اچھا ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا ایک المیہ یہ ہے، ہم مشرق اور اسلام کو بھی بڑا کنفیوز سمجھتے ہیں. اسلام نے تو آپ کو بتا دیا کہ خاتون کو حق ہے کہ وہ یہ کہے، اپنے چچا سے کہے کہ میں اس آدمی اس شخص کی دیانتداری سے بہت کیا کہتے ہیں انسپائر ہوں، متاثر ہوں اور عقد کرنا چاہتی ہوں. تو چچا نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ ذات نہیں، پات نہیں، کہ یہ نہیں وہ نہیں، وائلیشن آف، وہاں پہ کوئی طبقاتی تقسیم بھی نہیں. تو یہ اسلامی ہے نا. ابھی اسلام کا معاملہ پوری طرح اعلان نہیں ہے، اظہاریہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں اسلام کی جانب راستے چلنے کی سیڑھیاں شروع ہو رہی ہیں. پھر وہ خاتون، وہ آپ ہی سب، ہماری کتاب ہے، ہمارا مطالعہ، ہمارا ایمان، ہماری تاریخ کہہ رہی ہے کہ وہ اتنے لوگوں کا کاروبار اور معلومات سنبھالتی تھی. تو اس کا مطلب ہے پریزیونس موجود تھی. ٹھیک ہے. اب جب یہ موجود تھی اور اس وقت وہ خود اس بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ پہلی فرسٹ وومن امپاور جو خاتون ہیں وہ یہ ہیں. ہم آج مس اکرم خان کو کہہ دیتے ہیں، شمشاد کو کہہ دیتے ہیں، انجینئر پائلٹ کو کہتے ہیں کہ یہ بڑی امپاورڈ خواتین ہیں. امپاورڈ ہم فریڈم، آزادی جو ہے نا ہم اختیار کی کہتے ہیں، لیکن وہ اختیار کی آزادی نہیں تھی، وہ کردار کی آزادی کی یہ لوگ بات کرتے ہیں. بانو قدسیہ کا ایک جو وہ ہے ناول ہے نا راجہ گیت، اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کی جو عورتیں ہیں جو میرا جسم، میری مرضی، میرا اختیار، ایکس وائی زیڈ جو کہتی پھرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ احتجاج کے جلوس اور جلسے نکالتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ صرف ایک مطالبہ کریں اور وہ ہے احترام نسوانیت کا. ٹھیک ہے. بڑی گہری بات کی. اب اس کے پیچھے جائیں تو کیا بات ہے، آج آپ کے پاس 10 منٹ کے اندر برطانیہ میں ایک عورت خودکشی کرتی ہے، اس کا استحصال ہوتا ہے. ٹھیک. استحصال کیوں ہوتا ہے بھائی؟ اس لیے کہ بھیڑ بکری کی طرح سے سمجھا جائے گا اور اس کو صرف اپنی لذت کے خاطر اس کو استعمال کیا جائے. اس کے بعد اس کا جو بھی حال ہو جاتا ہے اس سے اس کو کوئی غرض نہیں. مگر ہمارے یہاں نکاح کی جو خوبصورت روایت ہے اور 25 سال ایک خاتون کے ساتھ رہنا پہلی دفعہ. ٹھیک ہے. کس بات کی دلیل ہے؟ وہ اسلام تھا نا. مشرق کچھ اور کہہ رہا ہے. اچھا ہم جو کنفیوز لوگ ہیں نا، ہم مشرق میں کہہ رہے ہیں جائیداد میں حصہ نہیں. ارے وہاں تو پہلے والد نے تو سب کچھ دے دیا تھا، تو وہ تو اسلام ہے، مشرق تو نہیں تھا وہ. ہم جو مشرقیت کے اندر بیٹی کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، عورت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ہم خود کنفیوژن کر کے ہم مغرب کو کہتے ہیں تم ہم پہ حملہ آور ہو، ہماری کمزوری کے اوپر وہ حملہ آور ہوتے ہیں. فریڈم آف وائس کر کے ہم اب یہ تک جہاں تک دنیا پہنچ گئی ہے جس شیطانی عمل کے اندر، انہوں نے تو اس کو ایک کموڈٹی بنا لی ہے نا. اچھا اب ایک بات میں پھر بار بار کہوں گی، وہ وقت کہ جب وہ ایک زرخرید لونڈی تھی یا اس سے صرف اپنی جو ہے نا اپنی ایک نسوانیت کے وقار کی تذلیل کرنے کے لیے وہ عورت سمجھی جاتی تھی، آج اسی دوبارہ اسی دائرے کے اندر وہی مغرب شامل ہے. کتنے میں کھل کے ایک بات کہوں نا، کتنے ناجائز بچے آپ کے پاس وہاں موجود ہیں جہاں پہ کسی بھی قسم کا فورم موجود نہیں ہے. لیگیلٹیز تو چھوڑ دیجئے، سزا زدنے، وہاں پہ مورل کنسیپشن نہیں ہے کہ ایک شخص اور ایک فرد، ایک خاندان. ٹھیک. یونٹی جو ختم ہو رہی ہے، 1 to 1 والا مسئلہ. اچھا ایک، مگر ابھی بھی کچھ اسی مغرب کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بھی اس خاندان کے تصور سے باہر نہیں نکلتے اور اس کو وہ پرائم سمجھتے ہیں کہ جہاں خاندان ہوگا
اور ایسی ویلیوز ہوں گی، مورل ویلیوز ہوں گی، وہاں پر تقدس بھی ہوگا، کردار بھی ہوگا، تربیت بھی ہوگی، علم و عمل اور شعور کی کیفیتیں آگے بڑھتی آپ کو نظر آتی ہے. لیکن وہ لوگ ادھر اسلام کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ وقار، وہ عزت، وہ احترام، وہ خانوادہ تو وہاں ہے، وہ وہاں اچھا اور ہم یہاں سے بہت ساری جگہوں کے اوپر جب گفتگو ہوتی ہے اور لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے، اچھا ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں، ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں. آپ بہت ساری جگہوں کے اوپر دیکھیں کہ وہ کنورٹڈ ہو رہے ہیں. آپ اس کے اندر مرد بھی دیکھیں اور عورت بھی دیکھیں، انہوں نے اس کے اندر ایک اپنی پروٹیکشن دیکھی ہے. آپ میں یہاں پہ ایک بات کہوں گی، یہ قوام کی جب بات ہوتی ہے نا، یہ پروٹیکشن ہے نا. آپ ابھی بھی اپنے ہاں دیکھیں گے، چلے وہ مغرب کی ہم کہتے ہیں نا، ہے نا، آپ کا جو بچہ ہے نا، چاہے وہ 7 سال کا ہے، آپ کے آگے چل رہا ہے اور اس کے پیچھے اس کی والدہ چل رہی ہے، وہ تحفظ کی علامت ہے. ٹھیک ہے، بھائی چل رہا ہے، اس کے اندر غیرت قدرتی ہے، موجود ہے. اچھا اب ہم نے تو اس کو جو ایک ٹیبوز ہے، جو نا ہمارے سوشل ٹیبوز ہے، اس میں فیوڈل ہے اور اس میں ٹرائبل ہے، ہم نے اس کے اندر اپنے آپ کو کر کے اس کی شخصیت کو، اس کی شخصیت کو، یعنی عورت کے احترام کے، مادر پہ زیادہ کی طرف چلے گئے. اچھا مگر اس سے کیا ہے، ڈیٹوریشن آف سوسائٹی ہو رہی ہے. آپ نے نور مقدم کا کیس دیکھ لیا، دبن، کہ آپ اس کلچر کے طرف دوڑ رہے ہیں جس میں اس رشتے کی، جو کہ ہم جس رشتے کی بات کر کے، اس پورے رشتے نے جس نے اسلام کی بنیاد رکھی، ہم اس کی تذلیل خود کر رہے ہیں نا. اور کروانے والے، اگر وہ اپنے صحیح لفظ تو صحیح ہے کہ اٹیکر ہے، حملہ. اچھا ایک جگہ ایک اور بھی ہے نا، نفسیاتی جنگ ہوتی ہے. جیسے ابھی میں بات کہوں کہ اندرا گاندھی نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ اگر کسی پڑوسی ملک کو، اگر اس کو ڈیٹوریٹ کرنا ہے اس کا سسٹم، تو اس میں اپنی ثقافت کی یہ لغار کر دو. آج آپ کے یہاں وہ ہو چکا. ایسا ہی انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا بہت بانڈنگ ہے، یہ ہٹتے نہیں ہیں اپنی جگہ سے. تو ان کے یہاں سب سے کمزور کون سی یہ چیز ہے، ان کے یہ بانڈنگ کمزور ہے، اس کو کمزور کر دو، ڈیمورلائز کرو. ایک شخص کی قوامیت کے اوپر نشانہ لگاؤ اور دوسرے کو کمزور ثابت کرو. ادھر جو ہمارے یہاں کی جو ایسی خواتین تھیں، انہوں نے کہا رہے یہ تو ہمارے ساتھ، حالانکہ وہی سب سے زیادہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن کے اندر وہی لوگ سب سے زیادہ شامل ہیں. بالکل، وہ آزادی کا نعرہ لگانے کے اس کے لیڈر، اس کے سربراہ کا حال کیا ہے، اس کی سربراہ دنیا دیکھ رہی ہے آج، دنیا دیکھ رہی ہے آج. اور پھر جس قسم کی سوسائٹی سے دیکھیں، نسل کا، میں ایک بات آپ کو یہ کہوں، خاندان، نسل، حسب، نسب ایک بڑے خوبصورت لفظ نہیں ہے صرف، یہ ایک پورا اس کے اندر دیباچہ لکھا ہوتا ہے. آپ کا حسب، آپ کا نسب. اب جب یہی نہیں پتا کہ اس کا حسب کون سا ہے اور اس کا نسب کون سا ہے، تو پھر نسل کیسے آگے آئی؟ اور وہ نسل ہی تو چاہ رہی ہے کہ اب ہم جیسے بے نسل ہو جائیں. بچے کی پروٹیکشن، اس کا ایک باپ ہی نہیں ہوگا، باپ ہی نہیں ہوگا. اچھا پھر دوسری بات ایک اور یہ دیکھیے، احترام کی جہاں تک کا بات ہوئی، میں تو کتنا اچھا سمجھتی ہوں اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم دکھا دی بیٹی کے لیے کھڑے ہونے کی. جو دودھ شریک بہن تھی نا، ان کے لیے بھی کھڑے ہوئے تھے، رشتہ نہیں تھا، کھڑے ہوئے تھے. آج ہم یہ کیا کرتے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں نہیں یہ تو غلط چیز کر رہے ہیں. وہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ نہیں دونوں برابر. دیکھیں جہاں پہ مساوات کا جو تذکرہ یہ نہیں تھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو لڑکی کی اجازت بھی تو ولی تو سے کہا گیا کہ نہ کرے، اجازت نہ دے تو نہ کرو. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ مرد اور عورت برابر ہے. ٹھیک ہے، برابر تو ہیں، لیکن ہم نے اس کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا، ہم نے اس کو اب اس کی شناخت کے بغیر اس کو اس کے مقام سے آ کے لا کے کھڑا کر دیا. اسلام تو کہتا تھا مساوات ہے، یعنی آپ آؤ تو اپنی بیوی کو مطلب زور و کوب نہ کرو، اس کو ضرب نہ لگاؤ، مطلب طریقے جو گھریلو آداب دیے گئے نا، گھریلو آداب دیے نا، تو یہ تو مورل ویلیو دے دی تھی. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوا، وہ جو گمراہ لوگ ہیں نا، وہ یہ بات کہتے ہیں ارے تم بنا کے دو گے، تم کر کے دو گے. جینڈر ایکوالٹی کا جو ہم نے نعرہ لگا کے جس کے اوپر فنڈنگ ہو رہی ہے نا ہمارے یہاں، اور وہ بہت زبردست ہو رہی ہے، اس سے جو ہماری یہ جو اچھا ایک اور لفظ استعمال ہو رہا ہے، 2 لفظ استعمال ہو رہے ہیں، وومنائزیشن اور فیمنزم. اس کے اوپر جو ہے نا ساری کی ساری ہماری یہ جو تاریخی شخصیات ہیں ان کے اندر. اب آپ اگر یہ دیکھیں، بیٹی کا باپ کے ساتھ رسول اللہ نے دکھایا آپ کو. ایک
बीवी का दो इसमें सिलसिले आते हैं ना, आपका बीवी सैयदा खदीजा का और जनाब हज़रत अली का और जनाब सैयदा फातिमा का। तवाज़ुन दिखाए ना कि सब कुछ भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे का अदब और एहतराम नहीं। वो घर बाहर से लेकर आ रहे हैं, खजूरों में पानी डाल कर आ रहे हैं, यहूदी के बाग में जा रहे हैं, हाथ में गट्टे पड़ रहे हैं, यहाँ इधर भी चक्की भी, वहाँ कहाँ शिकायत थी, जबकि कौन थे, शहंशाह कौनैन थे, देना चाहते तो सब कुछ दे दिया करते, इतना था, सब कुछ मौजूद था, लेकिन तसर्रुफ नहीं दिया था। ठीक है, तसर्रुफ नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे आए हैं वैसे जाने का मकसद पूरा करना था। बहुत अच्छी बात की आपने। शराजी साहब, आपकी खिदमत में ये सवाल रखना चाहूँगा, बल्कि मैं चाहूँगा पैगाम दीजिएगा कि असर हाज़िर में जैसे डॉक्टर साहिबा ने बयान किया इसको, कि वो जो नारा लगाते हैं और उस नारे ने पहले अट्रैक्ट किया हमारे मशरक़ी ख़वातीन को, और आज वही मशरक़ी ख़वातीन जिनके नारे पे लब्बैक कहते हुए आज़ादी मांग रही थी, बाप से भी आज़ादी, बहन से, भाई से, तमाम अजीज़ व क़ारिब से आज़ादी, खुल के वो जो चाहे कर ले, रिश्तों से आज़ाद, रिश्तों से आज़ादी। और वो जिसने नारा लगा के जिस मगरिब ने हमें उस तरफ मुतवज्जे किया था, उसकी हकीकत खुल गई। बिल्कुल ठीक है। अब तो मेरे ख़्याल से कोई आइडियल तो उनके पास सामने नहीं हुआ कि वो आज़ादी दे रहे हैं। वो तो बच्चियों का जो ना जिंदा दरगोर करने वाले करेक्टर को आप सामने देखें, वो तो ज़िबा करके उनका गोश्त काट रहे हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। वो दुनिया ने देखा उस मगरिब का चेहरा, हकीकी चेहरा। तो मैं चाहूँगा कि मैसेज दीजिएगा हमारे पास, चूँकि वक्त कम है, कि जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी, उनकी सीरत से आज की ख़वातीन के लिए क्या पैगाम है? सबसे खूबसूरत सिर्फ एक जुमला है कि आप ज़माना आपको ना बदले, आप ज़माने को बदले। वाह 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 वाह। अपने किरदार के साथ। और जिस तरह मगरिब के घर टूटे, ख़ुदकुशी औरतों के यहाँ शरह ज़्यादा है, क्योंकि वो तन्हा हुई, मादर पिदर आज़ादी लेकर घर की हुर्मत, मोहब्बत, राफत, ईसार, कुर्बानी, ये सब कुछ टूटा। तो अब वही यलगार हमारी तरफ की जाती है। मशरक़ियत के रसूम के ज़िंदान में फंसी हुई हमारी बेचारी औरत को खींच कर वो वहीं लाना चाह रहे हैं जहाँ पर उनकी अपनी औरत जिस आज़ादी के मैदान में खड़ी थी। हालांकि जनाब देखा जाए तो इंसानी हुकूक में जहाँ औरत को हुकूक के नाम पे उठाया जा रहा है, जो असल नारा है वो इंसानी हुकूक का है। अगर इंसानी हुकूक बहाल हो जाए तो औरत को भी हक मिलेगा और मर्द को भी हक मिलेगा। यहाँ पर दो अलग अलग सिनफी खाने बनाकर मर्द और औरत के दरमियान ऐसा महाज आराई करवा दिया कि औरत जो है वो एक तरफ खड़ी है और मर्द, हालांकि दोनों को खुदा ने इकट्ठा करके मकाम चाहता तो अकेला आदम को खल्क करता, वो खुदा का जानशीन, वो अपने पूरी खुद पसंदी के साथ अकेला मौजूद होता, लेकिन खुदा ने उसके साथ दो ही रखी। हम रिश्तगी की बुनियाद रखी, एक औरत को पैदा किया, उसमें हुस्न जमाल, उसमें कशिश पैदा करके मकाम ज़ौजियत पर दो रिश्तों को रखा। वो रिश्ते अब तोड़ना चाहता है जी। उस घर की तरह जो उसका अपना घर है, जिस घर में बूढ़े थके हुए लोग आकर सस्ताने के लिए एक दूसरे से निकाह करते हैं, न उनमें कशिश होती है, न मोहब्बत होती है, न तलब होती है। वो थके हुए दो मुसाफिर जो उस घर में रह रहे हैं, ना वो घर बनता है, न वहाँ मोहब्बतें आती हैं, न वहाँ मुस्कुराहटें आती हैं। एक बेआबाद और वीरान मुआशरा है, और जहाँ पर शरअ अमवात हद से ज़्यादा आगे गुजर रही है। और हमारे पास कोशिश ये करें, मैं सबसे ख़वातीन से कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दुनिया में मगरिब के पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास खदीजा, फातिमा, ज़ैनब, जिन्होंने अपने अंदर की ताकतों को, खुदा की दी हुई ताकतों को बाहर लाकर अपने आप को ऐसा कद बढ़ाया कि खुदा ने उन्हें मुंतखब किया। और ये मगरबी माशरा हमें ज़ाहिर बीन बनाकर, रंग बिरंगे कपड़े और कॉस्मेटिक दिखाकर, ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश में फंसाकर अपनी अय्यारी की कैंची से हमारी बच्चियों की चादरों को काटने पर तुला हुआ। अल्लाह अकबर। निहायत ममनून मशकूर प्रोफेसर मासूमा शराजी साहिब आपका, मोहतरमा डॉक्टर साजिदा परवीन साहिब आपका, मोहतरम जनाब मोहम्मद वसीम अब्बासी साहब आपका, और मोहतरम जनाब ताबिश मेहदी साहब आपका निहायत ममनून मशकूर, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी को इजाज़त दीजिए, और आखिर में ताबिश मेहदी साहब से गुजारिश करूँगा कि बारगाह इमामत में नज़र अक़ीदत पेश करें। क्या कर सकेगा कोई बयां शान फातिमा, रोशन तहारतों से है दामन फातिमा।
کر سکے گا کوئی، اور میں کیا لکھوں قصیدہ بھلا ان کی شان میں کیا لکھوں قصیدہ بھلا ان کی شان میں، قرآن کی آیتیں ہیں ثنا خوان فاطمہ، کیا کر سکے گا کوئی، اور اس واسطے ہے دل میں فرشتوں کا احترام، ان کا شرف یہ ہے کہ ہے دربان فاطمہ، کیا کر سکے گا کوئی، اور آباد میرے دل میں ہے 14 گھروں کی یاد، سینہ بنا ہوا ہے خراسان فاطمہ،